ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. ہم ایک سیکوینس لے کے چل رہے تھے، سیکوینس فار دا جرنی ٹو دا ہیئر آفٹر. اس پہ ہم نے کچھ موت سے پہلے کیا کرنا ہے، موت کو یاد کرنا ہے، موت کے وقت ملائکہ کیا آپ کو بشارتیں دیں گے، اس پہ ہم نے پریویس سیشنز میں بات کی تھی. روح کیسے قبض ہوتی ہے، سکرات الموت کیا ہوتا ہے، یہ سارے ہم نے باتیں اس پہ کی تھی. اور یہ پورا جو سیریز آف ایونٹس ہے وہ برزخ کے ہی ہیں، یعنی جب سے انسان کی روح ہسلی تک یعنی کالر بون تک آتی ہے اور جب تک اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے یعنی قیامت تک. تو یہ پورا جو اس کے ساتھ معاملہ ہے یہ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ، یہ وہ برزخ کا معاملہ ہے. برزخ کہتے ہیں بیریئر کو، یعنی آخرت اور دنیا کے بیچ میں ایک جو بیریئر ہے وہ برزخ ہے. آج جو ہم نے ذکر کرنا ہے، آج ایک بڑی ہی یعنی آج میں نے صرف حدیثیں آپ کے سامنے رکھنی ہے. تو آج جو ہے وہ ٹاپک عذاب قبر کے بارے میں ہے، اور اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ متواتر ہیں. متواتر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یعنی اتنی زیادہ رپورٹس ہیں کہ عذاب قبر کا جو انکار کرتا ہے وہ گمراہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی حدیث ایسی ہوتی ہے جو کہ خبر واحد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو متواتر نہیں ہوتی، اور اگر کوئی اجتہاداً اس سند کو نہیں مانتا، اس سند میں ضعف ہوتا ہے، تو اس سے وہ گمراہ نہیں کہلاتا. لیکن تواتر کے انکار سے انسان گمراہ کہلاتا ہے، یعنی وہ اصول سے. اسی لیے آپ دیکھیں نا عذاب قبر عقائد کی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے. اہل علم عذاب قبر کو عقائد کی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں. عقائد کی کتاب میں یہ ذکر نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر روحیں آپس میں آسمان میں مل رہی ہیں، کیونکہ یہ ایک جزئی مسئلہ ہے. عذاب قبر ایک یونیورسل کلی فنڈامنٹل مسئلہ ہے کہ جو اس سے ڈیویٹ کرے گا وہ گویا کہ گمراہ کہلائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عذاب قبر کے متعلق جو ہے وہ بہت سی احادیث ہیں. صرف احادیث آپ کے سامنے پڑھوں گا، بڑی ایمان افروز احادیث ہیں، لیکن ان احادیث سے پہلے کچھ نہ کچھ آپ کو عذاب قبر کے عقائد کے بارے میں بتاؤں کہ عذاب قبر برحق ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سی احادیث میں ثابت ہے، بلکہ حدیث سے تو کیا قرآن سے بھی عذاب قبر ثابت ہے. بہت سے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، بہت سے نہیں، کچھ لوگ. تو اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ عذاب قبر ثابت ہے، اور اس کے لیے وہ پہلے قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے، اور احادیث سے بھی ثابت کرتے ہیں. قرآن سے بعض اہل علم نے فرمایا کہ 3 آیات ہیں، بعض نے فرمایا 5 آیات ہیں، جیسے کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا 5 آیات ہیں کہ جن سے عذاب قبر ثابت ہے. 1-2 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بہت سے لوگ عموماً عام طرح کے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن سے ثابت کر کے دیکھو عذاب قبر کا ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں جی عذاب قبر قرآن سے بھی ثابت ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کاش دیکھتے ان ظالموں کو جب وہ سکرات الموت یعنی موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور ملائکہ جو ہیں وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں. پھیلائے ہوئے کس لیے ہوتے ہیں؟ مار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اہل علم اس کی تفسیر کی ہے مار رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے آپس میں جب لڑ رہے تھے تو ایک نے کہا کہ اگر تم اپنا ہاتھ پھیلاؤ گے، وہاں پہ بھی یہ بسط کے الفاظ ہیں، اگر تم اپنا ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، یعنی ماروں گا نہیں. تو یہ باسطو جو ہے یہ بسط کہتے ہیں، مارنے کو بھی کہتے ہیں عربی میں. تو باسطو ایدیہم یعنی ان کے جو ہے وہ ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں. اخرجوا انفسکم، تم اپنی روحوں کو نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. آج کے دن، الیوم سب کو بتایا کہ ٹوڈے، ٹھیک ہے، آج کے دن تمہیں رسوا کن عذاب ملے گا. ابھی آج کا دن کون سا ہے؟ یعنی جس دن ملائکہ ان سے روح نکال رہے ہیں. تو یہ کون سا دن ہے؟ یہ برزخ کا دن ہے، پہلا دن ہے. لہٰذا اس سے عذاب قبر جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں. اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت ہے
سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، ان کو ہم 2 مرتبہ عذاب دیں گے اور پھر یہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اب یہ 2 دفعہ عذاب کون سا ہے؟ ایک دنیا کا عذاب ہے اور ایک قبر کا عذاب ہے. اور پھر ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر یہ بڑے عذاب یعنی جہنم کے عذاب کی طرف لوٹیں گے. اسی طرح وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عذاب ادنا یہاں سے عذاب قبر ثابت ہو رہا ہے. کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، من کہتے ہیں بعض، پڑھا ہے کسی نے؟ من کا مطلب ہے بعض، اس کو من تبعیضیہ کہتے ہیں. یعنی وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، چھوٹے عذاب میں سے ہم ان کو دنیا میں چکھائیں گے. یعنی چھوٹے عذاب 2 طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں جو دنیا میں ہوگا پریشانیوں کی صورت میں، تکلیفوں کی صورت میں، اور ایک وہ ہے جو کہ قبر میں ہوگا. کیونکہ من فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو گویا کہ چھوٹے عذاب میں سے کچھ حصہ ہم ان کو دنیا میں چکھائیں گے. اب سوال یہ کہ پھر باقی حصہ کب آئے گا؟ باقی حصہ برزخ میں یعنی قبر میں. تو یہ اب ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بڑا ایک گہرا اور ڈیپ استدلال ہے، یعنی گہری سوچ ہے کہ من سے جو ہے وہ عذاب قبر کو ثابت کیا ہے، یعنی حرف جر سے. اتنی امپورٹنس ہے نحو صرف سیکھنے کی. جو لوگ کہتے ہیں نا جی نحو صرف جو ہے وہ عربی وغیرہ نہیں سیکھنی چاہیے، بس ترجمے سے کام چلانا چاہیے. اب دیکھیں استدلالات کیسے ہو رہے ہیں. بہرحال یہ کچھ 3 آیتیں 2-3 آیتیں آپ کے سامنے رکھیں جس سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے. اور فرعون کا بھی ہے کہ ان پر جو ہے وہ آگ پیش کی جاتی ہے صبح اور شام. تو یہ آگ پیش ہونا یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ یہ برزخ میں ہو رہا ہے، قبر میں ہو رہا ہے. دوسرا سوال ایڈریس کرنا اس سے پہلے امپورٹنٹ ہے. ویسے تو بہت سارے اس میں مسائل ذکر کرنے ہیں، پتہ نہیں شاید آج ہو پائیں گے کل ہو پائیں گے. جیسے کہ مثال کے طور پر روح کو عذاب ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے یا روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے. یہ کچھ عقائد کے مسائل ہیں جو کہ آپ کو علم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم یہ عذاب قبر کی احادیث پڑھتے ہیں نا، اور اس میں اتنی پاورفل احادیث ہوتی ہیں، یہ جب انسان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کو لذت نہیں آ رہی ہوتی پڑھنے میں. وہ اتنی بڑی بڑی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے ہیں، روتے ہوئے بیان کر رہے ہیں، وہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سن رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایموشنل ٹچ فیل نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ روح کا عذاب ہوگا. نہیں عذاب قبر میں تو کھول کے دیکھتا ہوں عذاب نہیں ہوتا. اور وہ سارے اشکالات اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں جو گمراہ علماء ہیں انہوں نے اس طرح کی شبہات پھیلائے ہوئے، اس لیے ہمیں یہ ڈسکس کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ شبہات جو بھی ہوں گے وہ آخر میں ہم ذکر کریں گے کہ آیا کہ عذاب روح کو ہوتا ہے یا جسم کو ہوتا ہے یا دونوں کو ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ان کی ارواحیں آج کہاں ہیں، یعنی روح کہاں ہیں، انبیاء علیہ السلام کی روح جو ہیں وہ کہاں ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ سماع الموتى یعنی مردے کیا سنتے ہیں یا نہیں سنتے. یہ بھی برزخی زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے اور آپ کی توحید یہیں پہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. تو یہ سارے برزخی معاملات سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ جو کہ عقائد سے تعلق ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آخر میں یا پھر اگلے سیشن میں اس کو ذکر کریں گے. شجاعت بھائی کہہ رہے ہیں ہاں جی آپ حدیثیں پڑھیں، آج جو ہے آپ حدیثیں پڑھیں. آج ہمیں عقیدہ وہ نہیں چاہیے، عقیدہ نہیں چاہیے. آپ اس کے لیے پوری ایک کلاس ہم کوشش کریں گے اس کو مختصر کریں. یہ کلاس سے فصاحت کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو ہر چیز کو پھیلائیں اور فلسفہ یہاں پہ شروع کر دیں. ہم جو ہے وہ اس کو بالکل اختصار کے ساتھ، جو کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ عذاب جو ہے وہ روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے، اور روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے. روح جنت میں بھی گھوم رہی ہے، پرندوں کے پیٹ میں بھی ہے، اور ساتھ ساتھ عذاب بھی روح کو بھی ہو رہا ہے، جسم کو بھی ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں کیسے ہو رہا ہے یہ سے ہماری عقل اس میں نہیں آ سکتی، کیونکہ ہمارے عقل کا دائرہ کا ڈومین نہیں ہے، ہم یہ معاملات سمجھ نہیں سکتے. جو احادیث اور قرآن میں آیا ہے ویسے ہی اس کو تسلیم کرنا یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے. اس پہ سوال کرنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، روح تو کوئی فزیکل باڈی نہیں ہے تو اس کو عذاب کیسے ہوگا، اور یہ عقل کا دروازہ یہاں پہ بند کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ یہ عقل کے مخالف ہے؟ نہیں، عقل کے اسکوپ میں ہی نہیں ہے. ایک چیز عقل کے مخالف ہونا، ایک چیز عقل کے اسکوپ میں نہ ہونا،
دونوں میں فرق ہے. اسلام کبھی بھی عقل کے مخالف نہیں ہوگا. اسلام میں وہ چیز ضرور آئیں گی جو عقل کے اسکوپ سے باہر ہوں گی. سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے. آپ اگر کسی کو آگے بتائیں تو یہ نہ کہیں جی عقل میں آئے نہ آئے. اسلام کی بہت ساری باتیں عقل میں نہیں آتی پھر بھی مانیں. یہ غلط جملہ ہے. صحیح جملہ کیا ہے کہ اسلام کی بہت سی باتیں انسانی عقل کے ڈومین سے باہر ہیں, اور جو باتیں انسان کی عقل کی ڈومین سے باہر ہیں اس کو تسلیم کیا جائے, کیونکہ عالم الغیب والشہادہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. دونوں باتوں میں فرق ہے. اب جو ہے وہ اس کی کچھ احادیث ہم دیکھتے ہیں عذاب قبر کی, اور ایک قبر جو ہے وہ کتنا ہارفک سین ہے, کتنا خطرناک ہے, کتنا خطرناک منظر ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر کا ذکر کرتے یا قبر کے بارے میں قبر کو دیکھتے تو رونے لگتے تھے, اور ان سے پوچھا جاتا آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے, آپ اتنا نہیں روتے, لیکن قبر کے بارے میں جب آپ کے سامنے ذکر ہوتا ہے تو آپ زاروں کی طرح رونے لگتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ القبر اول منازل الآخرہ, کہ قبر جو ہے وہ آخرت کا سب سے پہلا سٹیپ ہے, پہلی منزل ہے. یہ پوری آخرت کی زندگی ہے, آخرت کا پہلا منزل. فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْ, اگر یہاں سے نجات مل جائے تو جو قبر کے بعد ہے, قبر کے بعد کیا ہے؟ دوبارہ اٹھایا جانا, سورج کے 1 میل کے فاصلے پر ہونا, میدان محشر, پل صراط, میزان, یہ سارے منازل ہیں, یہ سب آسان ہو جائیں گے اگر قبر سے انسان پاس ہو گیا. وَإِلَّمْ يَنْجُ مِنْهَا, اور وَإِلَّمْ يَنْجُ مِنْهُ, اگر قبر سے پاس نہیں ہوا تو پھر فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ, تو اس کے بعد جو ہوگا وہ اس سے زیادہ شدید ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا, میں نے کبھی کوئی ایسا سین نہیں دیکھا, کوئی ایسا نظارہ نہیں دیکھا, قط الا القبر افظع من, الا یہ کہ قبر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہارفائنگ ہے. افظع یعنی سب سے زیادہ ڈرانے والا, ہارفک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے منازل میں سے کیا کیا دکھایا گیا ہے, کیا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی بھی چیزیں دیکھی ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر سب سے زیادہ ہارفائنگ ہے, اس سے زیادہ میں نے ہارفائنگ چیز نہیں دیکھی. یہ سنن ترمذی میں روایت ہے. دوسری بات, قبر کا اندھیرا. قبر ایک اندھیری جگہ ہے, اگرچہ ہم اس کو دیکھتے بھی کہ اندھیری بھی ہے, اور ویسے بھی اندھیری اس اعتبار سے, معنوی اعتبار سے بھی, معنوی اعتبار سے بھی کہ اس میں کوئی انسان کے لیے راحت اور سکون نہیں ہوگا اگر انسان گنہگار ہوا. ایک خادمہ تھی مسجد نبوی کی, وہ فوت ہو چکی, تو صحابہ نے ان کو کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھی, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع نہیں دی. ضروری نہیں سمجھا کہ ہر شخص کی فوت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے دن پتہ چلا, تو کہا کہ مجھے بتلایا کیوں نہیں تم لوگوں نے. کہا یا رسول اللہ, ہم نے ضروری نہیں سمجھا کہ آپ کو اس کے لیے ہم ڈسٹرب کریں چھوٹی سی چیز کے لیے. کہا چھوٹی سی چیز نہیں, بتاؤں مجھے اس کی قبر کہاں ہے. قبر کی طرف رہنمائی کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبریں ہیں یہ تاریکیوں سے بھری پڑی ہیں, یعنی اس میں بہت اندھیرا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان قبروں کو میری دعا کی وجہ سے منور کر دیتا ہے. تو لہٰذا ایک انسان بھی جب اس کی اولاد دعا کرتی ہے تو وہ دعا اس بندے اس قبر والے تک پہنچتی ہے. ہماری جو دعائیں ہیں مردوں کے لیے یہ بہت ان کے لیے ایک ریلیکسنگ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ کیا کرے مردوں کے لیے دعا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا مانگتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, یعنی تمام مسلمانوں اور مومنوں کے لیے, تو ہر ایک کی مغفرت کا ثواب اس شخص کے لیے لکھا جاتا ہے جو مانگتا ہے. کتنا چھوٹا سا جملہ ہے, یعنی بجائے اس کے کہ میں صرف اپنے لیے دعا مانگوں اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے عذاب قبر سے بچا لے, تھوڑا سا ایک پلورل کا سیگا استعمال کرنے میں انسان کو بہت زیادہ مشکل تو نہیں ہوگی. اللہ ہم سب مسلمانوں کو معاف کر دے, الاحیاء منہم الاموات, زندہ ہیں یا مردہ ہیں. تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے جو والدین ہیں یا جو بھی مسلمان ہیں ان تک یہ دعائیں پہنچیں گی, ایک سورس آف کمفرٹ ہوگا ان کے لیے. یہ ایک منور کرتی ہیں اور انسانوں کی دعاؤں سے وہاں پہ ان کو اثر ہوتا ہے اور ان کو شدید ضرورت ہوتی ہے.
تو بہرحال یہ قبر کی ایک ہارفائنگ سین ہے، ایک ہارفائنگ منظر ہے، اور دوسرا یہ کہ قبر ایک تاریکی جگہ ہے، ایک اندھیری جگہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ قبر دبوچتی ہے، دباتی ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں جو ہے وہ شہادت ہوئی تھی ان کی، اور 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے ان کی نماز جنازہ پڑھنے۔ ان کی جب روح قبض ہوئی تھی تو اللہ کا عرش خوشی سے ہلا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سعد بن معاذ کی قبر نے بھی اس کو دبوچا ہوا ہے، یعنی پکڑ لیا ہے، اور اگر کسی کی قبر کسی کو چھوڑتی تو سعد کی قبر اس کو چھوڑتی۔ یعنی یہ دبوچنا، یہ پکڑ لینا، یہ ہر کسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ گویا کہ ایک جیسے کہ سکرات الموت ہے، ایک مومن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اسی طرح قبر کا دبانا ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ ہوگا، ایک مومن کے ساتھ بھی، کافر کے ساتھ بھی۔ لیکن جو کافر اور گنہگار شخص کے ساتھ ہوگا وہ دبانا ایسا ہوگا کہ ربز آپس میں ایک دوسرے سے، پسلیاں جو ہیں وہ آپس میں مل جائیں گی، یعنی اتنی دبائے گی قبر۔ لیکن یہ مومن کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال مومن کو بھی دبایا جائے گا، اس سے انسان کے گناہ کو معاف کیا جائے گا۔ اب جو حدیث برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ الانصاری، مسند احمد میں ایک لمبی چوڑی بڑی حدیث ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، عربی میں پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ ترجمہ کروں گا، اس کو غور سے سنیے گا۔ بڑی لمبی حدیث ہے اور بہت ہی ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انسان کی جہاں سے اس کی روح پرواز ہوتی ہے اور پھر آسمانوں کا سفر کرتی ہے، پھر آسمان سے دوبارہ اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور پھر منکر اور نکیر آگے اس سے سوال کرتے ہیں، یہ پورا منظر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی آپ سن لیجئے۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازہ۔ براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے، ایک شخص کا جنازہ جو کہ انصاری صحابی تھے۔ فانتہینا الی القبر ولما یلحد، اور ہم ایک قبر کے پاس پہنچے اور ابھی وہ قبر جو ہے وہ کھودی جا رہی تھی، وہ ابھی صحیح سے کھودی نہیں تھی۔ لحد والی قبر کہتے ہیں کہ جو ایل شیپ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو دو طرح کی قبر ہوتی ہے نا، آپ لوگوں میں سے کسی نے تدفین دیکھی ہے؟ ایل شیپ والی قبر دیکھی، یہاں پہ نہیں ہوتی ہے اتنی، ٹھیک ہے، مدینہ میں ہوتی ہے، یہاں پہ نہیں ہوتی، یہاں پہ ایک بالکل ڈائریکٹلی اوپر مطلب نیچے دفنایا جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن وہ ایل شیپڈ والی ہوتی ہے، یعنی اس کو نیچے سے، ہاں، سائڈ سے دفنایا جاتا ہے، تو یہ یلحد کا معنی یہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ولما یلحد، ابھی قبر کھودی جا رہی تھی اور ابھی لحد جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے۔ وجلسنا حولہ، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ کأن علی رؤوسنا الطیر، اور ہم ایسے بیٹھے رہے کہ گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں، یعنی اس طرح بالکل ایک منظر تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، ایک سیریس، this is something serious. When something is so serious, then you sit still. ٹھیک ہے، بس ہلنا نہیں ہے۔ اور وہ قبر صحابہ بھی جانتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جانتے تھے، تو گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں، ہم ہل نہیں رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تو ہیبت ہے۔ صحابہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اگر مجھ سے یہ کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹرسٹکس کو ڈیفائن کرو تو میں ڈیفائن نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں ان کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ تعظیما لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہوئے۔ یعنی آج تو ہمارا ایک ہمیں آپ دیکھیں کہ بہت جو ویسٹرن اکیڈیمیا ہے اس کا ایک نظریہ علم ہے اور ایک اسلامی نظریہ علم ہے۔ اسلام جو آداب سکھاتا ہے علم کے، وہ بہت مختلف ہیں ویسٹرن اکیڈیمیا سے۔ ویسٹرن آپ دیکھیں جو دیندار بھی ہوں گے اور جو اسلامک اکیڈیمیا میں بھی ہوں گے، لیکن جن کو ویسٹرن اکیڈیمیا کی ہوا لگی ہوئی ہے تو وہ اپنے اسلامک ٹریڈیشن میں تھوڑے سے بدتمیز ہوں گے، یعنی ان کے ہاں بدتمیزی ہے۔ جو اس چیز کو سینس کرتا ہے وہ شاید مطلب جو اس چیز میں ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کے یہاں یہ نہیں ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے، ان کے
ان کے یہاں یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے, کلیم کیا ہے, دیٹس اٹ. اگر یہ کلیم جو ہے اس کے ریفرنسز ہیں, اگر یہ جو کلیم ہے اس کے کیا کہتے ہیں صحیح ہے, ریشنل ہے, تو اٹس اوکے. اگر اس کا کوئی وہ نہیں ہے تو بدتمیز ہے. نہیں, یہ نہیں دیکھیں گے کہاں سے آ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے, بس نہیں, یعنی بینگ اسکیپٹیکل. ٹھیک ہے, اور یہ ویسٹرن اکیڈیمیا کی جو ہوا لگی ہے نا, بینگ اسکیپٹیکل ٹو یور اون اسلامک ٹریڈیشن, دس از آلسو پرابلمٹک. اب یہ دیکھیں صحابہ, دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کس طرح بیٹھتے تھے, اور یہی عموماً جو ہے وہ جیسے کہ حدیث جبریل میں آتا ہے, جبریل امین علیہ السلام جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے انسانی شکل میں, تو وہ 2 زانوں ہو کے بیٹھ گئے, 2 زانوں ہو کے. تو اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ شاگرد کا استاد کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ ہے. آپ کو ویسٹرن اکیڈیمیا یہ چیز نہیں سکھایا کرے گا. آپ استاد کیا ہوتا ہے, ٹیچر کیا ہوتا ہے, بس ہم رجال و نحن رجال. یہ بھی ہی از آلسو ہیومن بینگ, وی آر آلسو ہیومن بینگ. یعنی ایک کلاسیکل اسکالرشپ کے اگینسٹ جو طوفان بدتمیزی پیدا ہوتا ہے, یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. being skeptical to your own tradition or being skeptical to your own classical scholars and throwing classical scholarship under the bus, یہ ساری چیزیں آپ کو ویسٹرن اکیڈیمیا کی ہوا ہے. صحیح. بہرحال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بیٹھے ہوئے ان کے گویا کہ بالکل سٹل ادب کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے, اور جو ٹاپک ذکر ہو رہا ہے اس اعتبار سے بھی وفی یدہ عود ینکت فی الارض, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی اور اس سے وہ زمین کریت رہے تھے. سب خاموش بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, سب خاموش بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھوٹی سی اسٹرک تھی, وہ کریت رہے. مطلب دس از اے سائن کہ ہی از پونڈرنگ اوور سم تھنگ, ہی از تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ سیریس. جیسے کہ آج ہم کچھ بھی اگر سوچتے ہیں, کس کی یہ عادت ہے کہ اگر کوئی چیز سوچ رہا ہوتا ہے اور وہ لکھتا ہے یا لکھتے ہیں, ہاں وہ کس طرح سے, ہاں ڈوڈل کرنا, یہی. تو یہ ایک سوچ, یعنی انسان جب اس طرح کا کر رہا ہوتا ہے, یا اس طرح بہت سے لوگوں کی الگ الگ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی گہری سوچ میں ہوتے ہیں. آج تو ہم گہری سوچ میں ہوتے ہی نہیں ہیں. ویسے آپ کر رہے ہوتے ہیں, کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ویسے تو کوئی گہری سوچ ہے ہی نہیں ہمارے پاس, بڑی سطحی قسم کی سوچ ہے ہماری. ٹھیک ہے, کل کیا بنوں گا, کل کیا بنوں گا, اور جناب جو ہے وہ آگے میری شادی کیسے ہوگی, یہ چیز سوچ رہے ہوتے ہیں. ہاں گہری نہیں ہے یہ. گہری سوچ یہ ہوتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں. قبر کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اپنا فیوچر دیکھ رہے ہیں, کیا ہوگا کل میرے ساتھ جب سب چلا جائے گا نا. جب انسان کے آپ مجھے بتائیں سب سے بلیوڈ چیز آپ کو کیا ہے اس دنیا میں, سب سے اچھی محبوب چیز؟ ماں. کیسے یہ سوچا ہے کبھی کہ دس بلیوڈ تھنگ, ان سے میں جدا ہوں گا؟ یہ سب سے محبوب ترین چیز ہے. انسان کو کسی کی ماں ہوتی ہے, کسی کا ویلتھ ہوتا ہے, کسی کا کاروبار ہوتا ہے, کسی کا بیٹا ہوتا ہے, کسی کا بیٹا ہوتا ہے. جب شادی ہوگی تو بیٹا ہوگا. کسی کی بیوی ہوتی ہے تو یوم یفر المرء من اخیہ. یہ انسان جو ہے, یعنی انسان کی صرف یہ سوچ کہ بھائی یار میں اپنی ماں سے جدا ہو جاؤں گا, یہ چلا جائے گا, جس سے سب سے زیادہ میں محبت کرتا تھا, اگر یہ نہیں ہے دنیا میں تو میری دنیا میں رہنے کا مقصد نہیں ہے. تو بہرحال مقصد یہ بتا رہا ہوں, انسان ذرا سوچے کہ یہ میری یہ کوئی بیڈ تھنکنگ, نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہے, یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. ذرا سوچے گا تو دل کم لگے گا اس دنیا میں. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تنکے سے جو ہے لکڑی سے سوچ رہے ہیں, اور پھر اپنا سر مبارک اٹھا کے کہتے ہیں فرفع رأسہ, اور پھر سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں فقال استعیذ باللہ من عذاب القبر, اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر کی پناہ مانگو. واپس فرماتے ہیں استعیذ باللہ من عذاب القبر, اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر کی پناہ مانگو. 2 یا 3 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. پھر فرمایا ثم قال, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سول کی جرنی کا ذکر کیا. ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا, جب ایک مومن بندہ
ایک مومن کی کیٹیگری کا ذکر ہو رہا ہے. جب ایک مومن بندہ جب اس دنیا سے کٹ آف ہونے لگتا ہے, انقطاع من الدنیا, یعنی دنیا سے نکلنے لگتا ہے, وَإِقْبَالٍ مِّنَ الْآخِرَةِ, اور آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے, نزل الیہ ملائکۃ من السماء بیض الوجوہ, تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں آسمان سے اس کی طرف, سفید وائٹ چہرے والے, کأن وجوہہم الشمس, گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوتے ہیں, معہم کفن من اکفان الجنہ, ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے, وحنوط من حنوط الجنہ, اور جنت کی خوشبو میں سے خوشبو ہوتی ہے, حتی یجلس منہ مد البصر, یہاں تک کہ وہ ملائکہ تا حد نگاہ اس کی بیٹھ جاتے ہیں, یعنی جتنی انسان کی نگاہ ہے وہاں تک یہ ملائکہ بیٹھ جاتے ہیں, جن کے ہاتھ میں جنت کے کفن ہوتے ہیں, جنت کی خوشبو ہوتی ہے. مطلب یہ منظر ہی دیکھ کے انسان جو ہے وہ کافی ریلیکس اور کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. یہ اس موقع پر ہوگا جب انسان سکرات میں ہوگا, بہت ضرورت ہے اس چیز کی, اس منظر کی ضرورت ہے. حتی یجلس منہ مد البصر ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام, پھر ملک الموت آتے ہیں. یہ تو اعوان الملائکہ ہوتے ہیں, یعنی ملائکہ کے ملک الموت کے ہیلپرز ہوتے ہیں جو کہ روح لے کے آسمان کی طرف جاتے ہیں, یہ وہ ہوتے ہیں. یہ پہلے آتے ہیں, پھر اس کے بعد کون آتے ہیں؟ ملک الموت, جن کو ہماری زبان میں کیا کہا جاتا ہے, ان کا نام دیا جاتا ہے اسرائیل. یہ نام بہرحال قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس کو ملک الموت ہی کہا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. ہاں تو اینجل آف ڈیتھ ہی ملک الموت ہے, یہ صحیح ہے. اسرائیل جو ہے یہ نام ثابت نہیں ہے, تو بہتر ہے اس سے پرہیز کیا جائے. حتی یجلس عند رأسہ, یہاں تک کہ وہ ملک الموت جو ہے وہ انسان کے سر کے پاس آگے بیٹھ جاتا ہے, اتنا قریب. فیقول, اور وہ کہتا ہے, ایتھا النفس الطیبہ, اے پاکیزہ نفس, اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان, اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی کی طرف نکلا. کیا خیال ہے جب ایسی نفس کو یہ خوشخبری دی جائے گی تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بشارتیں ہیں جو کہ ایک مومن کو اس کی موت کے وقت ملتی ہیں. اللہ کی مغفرت, اللہ کی رضوان, اللہ کی خوشنودی, ورضوان اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ہے سب سے بڑھ کر ہے. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ, اللہ ہم تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں. اللہ کی رضا جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے, اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ راضی ہوگا تو سب کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا اور قبر میں بھی ملے گا. وَأَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ, پاکیزہ نفس, جیسے کہ سورہ فجر کے آخر میں بھی آتا ہے نا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس, نفس بمعنی روح, روح کو نفس بھی کہا گیا, نفس کو روح بھی کہا گیا. اے مطمئن جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر, قرآن حدیث پر مطمئن, سیٹسفائیڈ تھی, انٹلیکچولی بھی اور اسپریچولی بھی سیٹسفائیڈ. ہاں, گنہگار شخص کے بارے میں آگے آئے گا, آگے مجرم جو ہوگا وہ آگے آئے گا. ابھی مومن شخص کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی ایک تو وہ ہے, تین طرح کے لوگ ہیں جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے, سابقون بالخیرات, السابقون الاولون اولئک المقربون. یہ سابقون الاولون ہے, یعنی یہ تو ایلیٹ لیول کے لوگ ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہمارا ان میں شمار فرمائے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین, پہلے لوگوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے, بعد کے لوگوں میں کم ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کم لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہو سکتے ہم ان میں سے؟ ٹھیک ہے, ہو سکتے ہیں. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, بہت وسیع ہے اللہ کی رحمت. دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الیمین, دائیں ہاتھ والے. اور یعنی مقتصد بھی دوسری جگہ قرآن میں کہا گیا. اور تیسرے لوگ وہ ہیں, یعنی یہ جنتیوں کی کیٹیگری ہے. تیسرے لوگ وہ ہیں کہ جن میں اچھے اور برے اعمال دونوں ہیں, یعنی برائیوں کے ساتھ خلط ملط ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو نیک لوگوں میں شمار کر دے گا معاف کر کے, یا پھر ان کو قبر کا عذاب دے کے آخرت میں نیک میں شمار کر دے گا, ڈپینڈ کرتا ہے.
تو کہا جائے گا جی مغفرت، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضوان کی طرف نکل آؤ. فتخرج تسیل کما تسیل القطرة من فی السقاء، تو وہ روح ایسے نکلے گی جیسے کہ ایک مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، اتنی آسانی سے وہ نکل جائے گی. فیأخذها، تو ملک الموت اس کو لے لے گا. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها، جب وہ اس روح کو لے لے گا تو اس کو پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں چھوڑے گا، یعنی اتنا اہتمام ہوگا یہ روح کہیں جانی نہیں چاہیے، بڑی قیمتی روح ہے، کہیں جانی نہیں چاہیے ہاتھ سے، اتنا اہتمام ہوگا. طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس سے غافل نہیں ہوگا، نہیں یہ بالکل قیمتی ہے، اس کو یہ کہیں نہیں جائے گی. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، تو وہ اسے اس جنت کے کفن میں، جنت کا کفن پہنا دے گا اور جنت کی خوشبو لگا دے گا. وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةٍ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، اور وہ روح ایسے نکلے گی اور وہ کفن میں جب ڈالی جائے گی تو اس سے ایسی خوشبو آئے گی جیسے کہ سب سے بہترین کستوری کی خوشبو ہوتی ہے، مسک، بہترین خوشبو آئے گی. قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَيَسْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ. فَيَسْعَدُونَ بِهَا، تو وہ ملائکہ جو عوان تھے وہ اس کو لے کے اوپر چڑھیں گے، اور ایک حدیث میں آتا ہے فَيَتَنَاوَلُهَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا، یعنی ایک دوسرے سے وہ کریں گے کہ نہیں مجھے دو اس کی روح، مجھے دو، ملائکہ آپس میں. کیا وہ روح کا پروٹوکول ہوگا کہ ملائکہ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے روحیں لے رہے ہوں گے اس سے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں مجھے دو، جیسے کہ ایک اسکورٹ کیا جاتا ہے نا ایک سیلیبریٹی کو، کہ اس کو اس دروازے سے، وہاں سے اس دروازے سے، اسی طرح جو عوان الملائکہ ہیں وہ آسمان دنیا پر جائیں گے، پھر آسمان دنیا کا دروازہ جو ہے وہ نوک کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کون ہے یہ روح، کیا خوشبو ہے اس کی. تو پھر پہلے آسمان کے ملائکہ، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان، یعنی یہ اسکورٹ اس کو کیا جائے گا اس روح کو، یہ ایک مرتبہ اور سٹیٹس دیا جائے گا، آسمانی سفر ہوگا اس روح کا. فَيَسْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اور وہ آسمانی مخلوق کی طرف جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ملائکہ پوچھیں گے ایک دوسرے سے مَا هَذَا الرَّوْحُ الطَّيِّبُ، یہ کیا پاکیزہ روح ہے، یعنی ایک امیزنگ سوال ہوگا، ایک سوال ان امیزمنٹ، یہ کیا چیز ہے، یعنی جو انسان جب سوال کرتا ہے نا آؤٹ آف امیزمنٹ. فَيَقُولُونَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانَ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، تو کہیں گے فلاں بن فلان ہے، اور وہ نام لیں گے جو اس دنیا میں سب سے اچھا اس کا نام پکارا جاتا تھا، بڑا نیک ہے، سچا ہے، آنیسٹ ہے، سنسیئر ہے، دوسروں کی مدد کرنے والا ہے، سب سے بہترین نام جو تھے اس دنیا کے. آج ہم ذرا سوچیں ہمارے بارے میں لوگ کیا تصور رکھتے ہیں، جھوٹا ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے، 2 نمبر آدمی ہے، یا پھر کوئی تصور ہی نہیں رکھتے، کوئی تصور ہی نہیں رکھتے کیونکہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کبھی کچھ اچھا ہی نہیں کیا، یا ہم اپنے دین کو اتنا اندر چھپا کے رکھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے کہ یہ مولوی ہے کہ نہیں ہے. اپنے دین کو سامنے اظہار کرنے میں شرماتا تھا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اچھے نام کیا ہیں جو دنیا میں ہمیں لوگ پکارتے ہیں، جس سے ہمیں دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے. کیا کیا ہم نے دنیا میں ایسا لوگوں کے لیے، اس امت کے لیے. تو بہرحال بہترین ناموں کے ساتھ اس کو پکارا جائے گا. حتی ینتہوا بہا الی سماء الدنیا، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جائیں گے. فیستفتحون لہ فیفتح لہم، پس دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا جائے گا. آسمانوں کے دروازے ہوتے ہیں، آسمانوں کے دروازوں کا کھولنے کا مطالبہ کیا جائے گا. فیفتح لہم، پھر کھولا جائے گا ان کے لیے دروازے. پھر ہر آسمانی فرشتے جو ہے وہ ان کو اپنے سے اوپر والے آسمان کی طرف لے جائیں گے. حتی ینتہا بہا الی السماء السابعہ، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک اس کو لے جایا جائے گا. یہاں پہ رک کے اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، بعض احادیث میں ذکر ہے اور وہ الفاظ بھی ہیں کہ جب روحیں، ایک مومن کی روح جب آسمانی سفر کرتی ہے تو فرشتے اس کو دیگر مومنوں کی روح میں لے کے جاتے ہیں، جہاں پہ مومنوں کی روح کا ایک جمگٹھا ہوتا ہے
یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک مومن کی روح جو ہے وہ آسمان میں کہیں پارٹی کر رہی ہے. صحیح. اب ایک مومن کی روح نکلتی ہے تو یہ آسمانی سفر کے دوران ان نیک مومنوں کی روح کی طرف لایا جاتا ہے. اور حدیث میں آتے ہیں الفاظ کہ وہ نیک مومن جو نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں وہ جب دیکھتی ہیں کہ نیا بندہ آیا ہے تو اتنا خوش ہوتی ہیں جیسے کہ تم میں، حدیث کے الفاظ ہیں، جیسے کہ تم میں سے کوئی کسی پردیسی کے آنے کا خوش ہوتا ہے. یعنی آپ کے مثال کے طور پر کوئی کلوز ریلیٹو ہے اور وہ جو ہے 5-10 سال سے باہر ہے اور آپ ایئرپورٹ پہ اس کو کیسے ریسیو کرنے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ مومن کی جتنی ارواحیں ہیں، ایک نیک مومن کی روح جب آسمانی سفر کرتی ہے 7ویں آسمان تک تو اس کو اس دوران سفر جو ہے وہ اس کا استقبال کرنے آتی ہیں یہ روحیں. اور پھر آ کے جو ہے وہ اس پہ سوالات پوچھتی ہیں. تو ان میں سے بعض روحیں کہتی ہیں بھائی اس کو تھوڑا انتظار کرو، تھوڑا سا اس کو ریلیکس کرو، حتی یستریح، یہاں تک کہ یہ ریلیکس کر لے. ابھی یہ دنیا میں بہت تکلیفیں جھیل کے آیا ہے، ابھی بہت تکلیفیں جھیل کے آیا ہے، اس کو تھوڑا ریلیکس کرنے دو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، السلسلہ صحیحہ میں امام البانی اس کو لائے. یعنی یہ بھی سکرات الموت، روح کے قبض اور دنیا کی تکلیفیں، دین پر چلنے کی مصیبتیں، یہ سب جھیل کے آیا، ابھی اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دو. پھر وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے. پھر آگے روحیں پوچھتی ہیں آگے، ما فعل فلان ابن فلان، وہ فلاں کا کیا حال ہے یہ بتاؤ جو تم دنیا میں چھوڑ کے آئے. تو وہ مومن روح کہتی ہے کہ یار اس کو چھوڑ، دعوہا، اس کو چھوڑ دو، وہ دنیا کے غم میں مبتلا ہے. الفاظ نوٹ کریں ذرا، دنیا کے غم میں مبتلا ہے، بس دنیا کی ٹینشن نہیں لے رہا ہے، اس کو چھوڑو. یعنی اس کے بارے میں یہ نیک روحیں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتی کہ یار چھوڑ یار اسے، وہ تو بس دنیا میں پڑا ہوا ہے. پھر پوچھا جاتا ہے اچھا اس کا بتاؤ، اس نام لے کے فلاں کا بتاؤ، اس کا کیا حال ہے. تو وہ نیک مومن روح بتاتی ہے کہ بھائی وہ تو مجھ سے پہلے آ چکا ہے، تمہارے پاس نہیں آیا. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ امہ الحاویہ میں چلا گیا. یعنی جب نیک لوگوں کے پاس نہیں آیا تو دوسرا آپشن یہی ہے کہ وہ آگ میں گیا ہے. تو یہ ایک کانورزیشن کا ایک منظر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذکر کیا ہے. ہاں ایک مومن جو ہے وہ انما المؤمنون اخوۃ، جانتی ہو نہ جانتی ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جیسے کہ ہم یہاں پہ جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے آسمان میں بھی جمع کرے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتی ہوں گی اور نہیں بھی جانتی ہوں گی تو ایک اللہ تعالیٰ ایک جان پہچان کرا دے گا. ٹھیک ہے، اور ایک مومن دوسرے مومن کو دنیا میں جانتا ہی ہے، اپنے بھائیوں کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اچھی کمپینین شپ رکھیں. بہرحال یہ روح جو ہے وہ آسمانی سفر کرے گی اور پھر دوبارہ سے جب 7ویں آسمان پر جائے گی اور دوبارہ لوٹائی جائے گی، جب منکر نکیر سوال وغیرہ کریں گے پھر دوبارہ سے اس کی روح نکالی جائے گی اور یہ ان مومنوں کی طرح دیگر روحوں کے ساتھ مل جائے گی اور پارٹی کر رہی ہوں گی. اب وہ کیا ہوگا، کیا سین چل رہا ہوگا ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں پتا ہے کہ وہ اعلیٰ علیین میں ہوں گے، بڑے مزے میں ہوں گے، جنت کی نعمتوں میں بھی ہو سکتے ہیں. یعنی آپس میں وہاں پہ کوئی کھانے پینے، کوئی آپ کو دنیا کمانے کی ٹینشن نہیں، کسی چیز کی نہیں. یعنی جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی آپ دیگر مومن روحوں کے ساتھ پارٹی کر رہے ہیں. کتنا، یعنی یہ کیا فیوچر ہے ایک انسان کا. یہ تھوڑا سا انسان جو ہے وہ 1-2 گھنٹے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، سوشلائز کرتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، وہاں پہ بس یہی چل رہا ہے، مزے کر رہے ہیں. اور کیا کیا نعمتیں، جیسے کہ سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں ان کی روحیں ہوتی ہیں اور وہ جنت کے پھلوں میں سے کھاتے ہیں پیتے ہیں، جیسے کہ شہید کے بارے میں بھی آتا ہے. اور کیا کیا نعمت ہے اللہ عالم. کچھ جو ہیں وہ ہمیں ذکر ہیں کہ برزخی زندگی میں ایک مومن کے لیے یہ نعمت ہے. آگے فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ حتی ینتہی بہا الی السماء السابعہ، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک، یعنی 7واں آسمان کا ایک سفر ہوگا. ہماری دنیا کی زندگی میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ذرا اسپیس کو ایکسپلور کریں، اسپیس ایکسپلور کریں، لیکن یہ اسپیس جو ہے وہ پہلے آسمان ہے نا، اس کے ریچ ہی نہیں ہے نا دوسرے آسمان تک. ایک آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال کی مسافت کا راستہ ہے. دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے. تو یہ 7واں آسمان کی انسان جرنی کرے گا. اور یہ سب کب ہو رہا ہے؟ اس کی روح قبض ہو گئی ہے اور اس کو غسل دیا جا رہا ہے. اس کو کچھ پتہ نہیں، اس کی روح تو آسمانوں میں ہے اگر تو مومن کی روح ہے.
یہ سب غسل وغیرہ. پھر جب اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے, یعنی اتنی فاسٹ اس کی ٹریولنگ ہوتی ہے, پھر جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کی روح واپس دوبارہ سے لوٹائی جاتی ہے. جا رہے ہیں آپ؟ فیقول اللہ, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں, اکتبوا کتاب عبدی فی اللیین, میرے بندے کی کتاب جو ہے, اکتبوا کتاب عبدی, میرے بندے کا نامہ اعمال, بندے کی کتاب جو ہے وہ اعلی اللیین میں لکھ دو. وعیدوہ الی الارض, اور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو. فإنی منہا خلقتہم, پس بے شک میں نے اس زمین سے ہی اس کو پیدا کیا ہے. وفیہا اعیدہم, اور اسی میں اس کو لوٹاؤں گا. ومنہا اخرجہم تارۃ اخری, اور اسی زمین سے اس کو دوبارہ سے زندہ کروں گا. قال, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فتعاد روحہ فی جسدی, پس اس کی روح جو ہے وہ اس کے جسم میں دوبارہ لوٹائی جاتی ہے. فیأتیہ ملکان فیجلسانی, پس دو ملائکہ آتے ہیں, فیجلسانی, اس کو بٹھاتے ہیں. کوئی کہے گا بھائی جگہ ہی نہیں ہوتی قبر میں, کیسے بٹھاتے ہیں؟ یہ عالم غیب ہے, اس کو کیا ہو رہا ہے اس کے اندر ہمیں نہیں پتا. یہ عالم غیب ہے, کیسے ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا. ہماری عقل کا سکوپ یہاں پہ ہے نہیں, اسی لیے میں یہ پہلی بات ذکر کر چکا ہوں, ہماری عقل یہاں تک نہیں پہنچ سکتی. سائنس کا بھی سکوپ نہیں ہے, نہیں انسان کی عقل کا سکوپ ہے. یہ ہمیں صادق المصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جو شخص اس چیز کو نہیں مانتا گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو اس چیز پر اللہ تعالیٰ کو کرنا, قدرت حاصل کرنا کون سا مشکل ہے؟ جو شخص اس کا انکار کرتا ہے گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وکان اللہ علی کل شیء مقتدر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو فیجلسانی, ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ جو ملائکہ آتے ہیں یہ نیلی آنکھوں والے ہوتے ہیں, ڈراؤنی ایک قسم کی شکل ہوتی ہے, سیاہ چہرے ہوتے ہیں, نیلی آنکھیں ہوتی ہیں, اور ان کے جو دانت ہوتے ہیں وہ گائے کی سینگ کے مانند ہوتے ہیں. اتنی ڈراؤنا شکل میں جو ہے وہ آتے ہیں. اسی لیے ایک صحابی نے پوچھا, اور ان کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوتا ہے بڑا, کہ گویا اگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس سے ایک پہاڑ کو مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, بڑے سے پہاڑ کو. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ, اگر کوئی ایسے منکر اور نکیر کو دیکھے گا جس کے ہاتھ میں یہ آلہ ہے تو وہ تو بالکل گھبرا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ, کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, یعنی جو توحید پر ہے نا, جو توحید پر ہے, جو لا الہ الا اللہ پر ہے. یثبت اللہ بالقول الثابت, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قول ثابت کیا, لا الہ الا اللہ, تو یہ توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں ان کو. یہ توحید بڑی کام کی چیز ہے. توحید اگر انسان کی پختہ ہے تو وہ اس قبر کے منظر کو دیکھ کے نہیں گھبرائے گا. فیقولان, اور وہ دو پھر منکر نکیر اس سے 3 سوالات کرتے ہیں جو آپ اور میں اکثر سنتے ہیں. فیقولان لہ من ربک, بتا تیرا رب کون ہے. فیقول ربی اللہ, وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے. یعنی یہ شخص کون کہے گا؟ جس نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو رب مان کے اس کی عبادت کی ہوگی. یہ رٹے والا ایگزام نہیں ہے کہ انسان یاد کر لے اس کو ایگزام میں پاس ہو جائے گا. جس نے اپنی پوری زندگی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں اللہ کو اپنا رب مانا ہوگا اور پھر اس پہ ڈٹ گئے ہوں گے. یعنی اللہ کو رب مان کے اللہ کی عبادت کی ہوگی, خالص اللہ کی عبادت کی ہوگی, اور کوئی نہ پیسہ ان کا رب ہے, نہ خواہش ان کی رب ہے, نہ فلسفی ان کا رب ہے, نہ کوئی ان کا رب ہے, بلکہ اللہ ہی ان کا رب ہے. اللہ کو رب کہنا اور اللہ کو رب ماننا اس میں فرق ہے. اللہ کو رب تو سبھی کہتے ہیں, اللہ کو رب مانتے کم ہی ہیں. مشرکین بھی اللہ کو رب کہتے تھے, اللہ کو رب مانتے نہیں تھے. اللہ کو رب کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے, لیکن عبادت کسی اور کی کرتے تھے. عبادت جو ہے وہ لات عزیٰ کی کر رہے ہوتے تھے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, ہم تو ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں. آج بھی دیکھیں جو لوگ مزاروں میں جاتے ہیں, غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہیں, رب تو اللہ کو مانتے ہیں,
رب تو اللہ کو کہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں. کبھی یا حسین کہتے ہیں، کبھی یا غوث مدد کہتے ہیں، کبھی حسین کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، کبھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیلے لگا رہے ہیں. یہ غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. تو مانتے ہیں اور اللہ کو رب کہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. تو یہ وہ شخص کہے گا، آگے آئے گا، ملائکہ سے پوچھیں گے یہ تو نے یہ سوال کے جواب کیسے دیے، بتا ذرا کیسے پتا چلا تجھے یہ. تو اس میں انشاءاللہ ہم پوری ٹاپک ہو جائے پھر آپ کے سوال لے لیتے ہیں. فیقولان، کہتے ہیں من ربک، بتا تیرا رب کون تھا. فیقول ربی اللہ، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے. فیقولان لہ ما دینک، وہ دونوں منکر اور نکیر کہیں گے اچھا تیرا دین کیا تھا، تیرا ورلڈ ویو کیا تھا، تیرا نظریہ کیا تھا، کس طریقے سے تو جب بھی کوئی کام کرتا تھا تو کس چیز کو معیار بناتا تھا. فیقول دینی الاسلام، وہ کہے گا میرا دین اسلام. یہ وہی ہوگا جو اسلام میں ادخلوا فی السلم کافہ، جس کے تمام ایکشنز جو ہیں وہ اسلام، جب بھی وہ کوئی کام کرتا تو یہ پہلے دیکھتا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. یعنی جو بھی اس کے ایکشنز ہیں وہ قرآن حدیث کے فلٹر سے گزرتے ہوں گے. یہ وہ بندہ ہوگا. فیقولان، پھر وہ پوچھیں گے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ بندہ، یہ ھذا الرجل، یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا. فیقول هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب بعض اہل علم فرماتے ہیں شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل مبارک جو ہے وہ پریزنٹ کی جائے گی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حاضر رجل یعنی یہ ایک مومن پر یہ حاضر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اور حدیثیں اتنی غالب ہوتی ہیں کہ رجل، حاضر رجل سے مراد یہی ہے. یعنی مثال کے طور پر جب آپ کے ذہن میں کوئی ایک شخص ہے، وہ دن رات فیفا دیکھ رہا ہے، میسی کو دیکھ رہا ہے، دن رات سو رہا ہے، میں اس کو اٹھا کے پوچھوں بتا کیا ہوا اس کا کیا ہوا، کہے گا میسی نے یہ کر دیا. کیوں؟ یہ جواب ایسے کون دے گا؟ جس کے ذہن میں میسی سوار ہوگا، جس کے ذہن میں پیسہ سوار ہوگا، جس کے ذہن میں اولاد سوار ہوگی، جس کے ذہن میں دوست سوار ہوں گے، وہ وہی جواب دے گا. اسی لیے ایک منافق، ایک کافر کے بارے میں آتا ہے دوسری روایت میں کہ جب اس سے یہ سوال پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، کہے گا من الرجل، کون شخص. تو پھر ملائکہ اس کو بتائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. وہ کہے گا کہ محمد، ہاں لوگ کہتے تھے، اس لیے جو لوگ کہتے تھے میں اسی کے پیچھے، کنت اقول ما یقول الناس، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. اس کا مطلب ہے، آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ایک وہ شخص ہوگا جو کہ کلمہ پڑھا ہوگا لیکن دل سے یقین نہیں ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو دل سے نہیں لگایا ہوگا، حدیثوں پر دل سے ایمان نہیں ہوگا. جی ہاں، بس سجانے کے لیے فریم لگا دیا ہوگا، گاڑی میں ایک میرر پہ جو ہے وہ حدیث لٹکا دی ہوگی، قرآن کی آیت لٹکا دی ہوگی، قرآن حدیث کو بس لٹکانے تک محدود کیا ہوگا، ڈیکوریشن پرپزز کے لیے، سینے سے نہیں لگایا ہوگا. یہ وہ بندہ ہوگا. اللہ اکبر. تو تیسرا سوال کیا کیا جائے گا، یعنی ایک مومن کے ذہن میں بس جو ہے نا حدیث ہی حدیث رسول ہے. یہ ہمارے سب سے بہترین رہنما تھے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، اگر آپ کے ذہن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اگر آپ کے ذہن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سوار ہوگی نا تو آپ کہیں گے اچھا ھذا رجل، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہی پوچھ رہے ہیں. فوراً سے جواب دے گا کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. فیقولان لہ، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں اس حدیث میں ایک انسان کی زندگی کا پورا ایک منہج ہے، ایک میتھڈالوجی ہے کہ انسان اپنی زندگی کیسے گزارے. ملائکہ سے کہیں گے فیقولان لہ وما علمک، ملائکہ کہیں گے کہ اچھا یہ جو تو نے سوالات کے جواب دیے ہیں تجھے کیسے پتا چلے، یہ جواب یاد کر کے آیا تھا، کیسے پتا چلے. وما علمک، علم کیسے ہوا تجھے. یہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی،
میں نے قرآن پڑھا تھا، فآمنت بہ، بس میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی. یہ کون ہوگا جس کو قرآن سمجھ میں ہی نہیں آتا ہوگا کیا پڑھ رہا ہے، بس پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ نکل گیا؟ یہ وہ بندہ ہوگا. کہہ رہا ہے میں قرآن پڑھا تھا اور مجھے سمجھ میں آ رہا تھا، مجھے سمجھ آ رہا تھا، مجھے قرآن کا میسج پتا تھا. انسان کو قرآن کا علم لینا چاہیے، بیسک علم. بیسک علم سب پر ضروری ہے. افلا یتدبرون ام علی قلوب اقفالها، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ان لوگوں کو کہ یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے ہیں یا ان کے دلوں پر تالے ہیں. تو یہ سوالات کے جوابات وہی شخص دے گا جس نے اللہ کا قرآن پڑھا ہوگا اور اس پر وہ ایمان لایا ہوگا. مجھ سے کسی نے سوال پوچھا 2-3 دن پہلے کہ اگر ایک شخص ہے اس سے پوری زندگی قرآن نہیں پڑھا، ایک مسلمان ہے اس سے پوری زندگی قرآن نہیں پڑھا، کیا وہ گنہگار ہوگا؟ بہرحال اگر ایک غفلت ہے، غفلت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں کہ جو پتہ ہی نہیں، اتنی سی کتاب ہے نا، ایک ترجمہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا. اس نے میٹرک کیا ہے، او لیولز کیا ہے، اے لیولز کیا ہے، یونیورسٹی پڑھی ہے، 25-30 سال اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیں، ایک قرآن پڑھنے میں اس کو موت آئی ہے، قرآن نہیں پڑھ پایا. وہ کیسے جواب دے گا ان سب کے، ان سوالات کے کیسے جواب دے گا؟ بہرحال آگے چلتے ہیں. اب یہ سوالات کے جواب دے دے گا. فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، ایک آسمان سے پکارنے والا آواز دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ، أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، کہ میرے بندے نے سچ کہا، سچ کہا میرے بندے نے. فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو. قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دروازے سے جنت کی ہوا آئے گی، خوشبو آئے گی. وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، اور اس کی قبر اتنی وسیع کی جائے گی تا حد نگاہ، اتنی وسیع کر دی جائے گی، تنگ نہیں ہوگی. پھر اس کے پاس اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، ایک شخص آتا ہے اچھے خوبصورت چہرے والا، حسن الثياب طیب الریح، اچھے خوبصورت لباس والا اور اچھی خوشبو والا. فیقول ابشر بالذی یسرک، خوشخبری ہو، مبارک ہو تمہیں، پاس ہو گئے تم، جو تمہیں خوش کر دے. ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ وہ دن ہے آج جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. فیقول لہ، وہ کہے گا من انت، تو کون ہے؟ فوجہک الوجہ یجیء بالخیر، تیرا تو چہرہ اس چہرے کی طرح ہے جو خوشخبریاں دیتا ہے. فیقول، وہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک اعمال ہوں. فیقول رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ، وہ بندہ اتنا خوش ہوگا کہے گا یا اللہ ابھی قیامت قائم کر دے، اے اللہ ابھی قیامت قائم کر دے تاکہ میں جلدی سے اپنی فیملی کی طرف لوٹوں اور تیرے چہرے کا دیدار کروں. کہا جائے گا نہیں، دوسری روایت میں آتا ہے کہ نہیں، نم کنومۃ العروس، دلہن کی طرح سو جا. جس کو سب سے اس سے زیادہ محبت کرنے والا شخص اٹھاتا ہے، یعنی کوئی ٹینشن فری ہو کے سو جا. اور اس سونے میں ایک لذت ہے، جنت کی ہوا آ رہی ہے، خوشخبریاں مل رہی ہیں، روح الگ جنتوں میں سیر کر رہی ہے، جسم کو الگ لذتیں مل رہی ہیں. اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کو جسم اور روح دونوں کو نعمتیں ملتی ہیں. روح اس کی آسمانوں میں سفر کر رہی ہوتی ہے، مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے، اب جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا، اور جنت کی سیر کر رہی ہوتی ہے، پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہے، سبز رنگ کے پرندوں کی. اور جسم کو یعنی ایک طرح کا کنیکشن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ روح جو ہے وہ لوٹا دی جاتی ہے جب عذاب ہوتا ہے یا کوئی نعمت ہوتی ہے. تو یعنی ایک جنت بھی اس، یعنی قبر بھی اس کا جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا ہوا ہے، اور روح بھی اس کی الگ لطف اندوز ہو رہی ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ ایک طریقے سے ڈبل پارٹی چل رہی ہے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس شخص کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ شخص جو کافر یا منافق یا گنہگار مسلمان ہے جس کو عذاب قبر ہونا ہے.
دوسرا پارٹ آف حدیث، اس کو جلدی سے ہم انشاءاللہ کرتے ہیں. وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا، اور ایک کافر بندہ جب دنیا سے کٹ آف ہونے لگتا ہے، دنیا سے نکلنے لگتا ہے، وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ، اور جب آخرت کا سفر اس کا شروع ہوتا ہے تو پھر ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں، سود الوجوہ، کالے سیاہ چہرے والے، معهم المسوح، ان کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹاٹ کا کپڑا ہوتا ہے. ٹاٹ ہوتا ہے، ٹاٹ ایک کہتے ہیں یعنی بوری نما، یعنی ایک انسان کو جب آپ کو بوری پہنا دی جائے تو کیا حال ہوگا، آپ ایک منٹ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. ایک سخت قسم کی غلیظ رف ڈرائی سیک، بوری، یہ ہوتا ہے ٹاٹ. ٹھیک ہے، یعنی ان کے پاس جو جنت کا کفن نہیں ہوگا، ان کے پاس کیا ہوگا، یہ ٹاٹ ہوگا جن کو ان میں کفن دیا جائے گا. یعنی یہ ان کافروں کو کفن دیا جائے گا اس ٹاٹ میں. فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، اور یہ ملائکہ جو ہے تا حد نگاہ اس کے بیٹھ جائیں گے. ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، پھر ملک الموت آئے گا اور وہ ان کے سر کے پاس آگے بیٹھ جائیں گے. فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، اے خبیث روح، ایول سول، کم آؤٹ، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، نکل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کی طرف. وہ روح اتنی ڈر جائے گی وہ نکلے گی نہیں، جسم کے اندر گھومتی رہے گی، نکلے گی نہیں. آگے فرمایا فتفرق فی جسدی، جسم میں ہی چلتی رہے گی، نکلے گی نہیں. فینتزعها کما ينتزع الصفود من الصوف المبلول، تو ملک الموت اس کو اس طرح کھینچ کے نکالے گا. والنازعات غرقا، کھینچ کے نکالنے والے، اور غرقا، ڈوب کے نکالنے والے، یعنی وہ ڈوب کے کھینچ کے نکالیں گے ملائکہ اس ملک الموت اس کافر کی روح کو. اور اس کی روح ایسے نکلے گی جیسے کہ ایک سیخ کو جب گیلی اون میں سے نکالا جاتا ہے اور اس کے اوپر کانٹے بھی ہوتے ہیں، تو کس طرح سے پھٹ پھٹ کے وہ جو ہے وہ نکلے گی. فَيَأْخُذُهَا، پھر اس کو پکڑ لے گا. فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ، اس کو جب ملائکہ ملک الموت اس کی روح کو نکال لے گا تو اس کو پلک جھپکنے کے برابر بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. جانا نہیں چاہیے کہیں بچ کے اللہ سے. وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، اور اتنی بدبودار روح ہوگی وہ جیسے کہ کوئی ایک سب سے بدبودار مری ہوئی لاش ہوتی ہے، اس طرح کی بدبو آ رہی ہوگی اس روح میں. فَيَسْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا، اور پھر ملائکہ ملک الموت اس کو، جو اعوان الملائکہ یعنی ہیلپرز آف ملک الموت جو ہیں، اس روح کو لے کے آسمانی سفر شروع کرتے ہیں. اور فلا یمرون بها علی ملئ من الملائکہ، کسی ملائکہ کے سامنے ان کا گزر نہیں ہوتا مگر وہ سوال کرتے ہیں ما هذا الروح الخبیث، یہ کیا خبیث روح ہے، who is this evil soul، خبیث روح. فیقولون، وہ کہیں گے فلان ابن فلان بأقبح اسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، سب سے فلان ابن فلان ہے، یہ سب سے بدترین نام جس سے اس کے دنیا میں پہچانا جاتا تھا. جیسے دنیا میں لوگ کہتے ہیں یہ تو ڈاکو ہے، 2 نمبر آدمی ہے، چور ہے، بدترین ناموں سے اس کو آسمان میں ملائکہ بلائیں گے. اور باپ کے نام سے بلائیں گے، فلان ابن فلان، باپ کا نام بھی آ رہا ہے. بچوں کی پرورش اچھی کریں، اور بچوں اپنے باپ کا نام بدنام نہ کرنا، دونوں کو لیسن ہے. فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ، پھر پہلے آسمان تک ان کو لایا جائے گا اس خبیث روح کو، اور اس کے لیے اجازت لی جائے گی کہ دروازہ کھولا جائے. فَلَا يُفْتَحُ لَهُ، اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا. ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے، ان کافر مشرکین کے لیے، ان گنہگاروں کے لیے ان کو آسمانی سفر نہیں کرایا جائے گا جس طرح کہ مومنوں کو کرایا جاتا ہے. ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے یہاں تک کہ ایک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے. یعنی ایک گویا کہ امپاسبلٹی بتانا ہے کہ دس از سو امپاسبل کہ جس طرح سے اونٹ کا ایک سوئی کے ناکے سے نکلنا امپاسبل ہے.
فیقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے ملائکہ سے، اکتبو کتابہ فی السجین، اس کا نامہ اعمال جو ہے سجین میں لکھ دو، فی الارض السفلی، سب سے لوئسٹ ارتھ میں، یعنی سب سے نچلے حصے میں اس کا نامہ اعمال لکھ دو، اس کی کتاب لکھ دو. ثم قرأ، پھر فتطرح روحہ طرحا، اس کی روح کو دے مارا جائے گا زمین پر، آسمان دنیا سے دے مارا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. اب دیکھیں نبی علیہ السلام جو ہیں وہ حدیث سنا رہے اور قرآنی آیات سے استدلال کیسے کر رہے ہیں. اس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث جو ہے دونوں کا مدلول، دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے. یعنی جس معنی کی طرف قرآن دلالت کرتا ہے اسی معنی کی طرف حدیث بھی دلالت کرتی ہے. اسی لیے اہل علم ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے الا یہ قرآن میں اس کا معنی موجود ہے، یعنی قرآن میں اس کی دلالت موجود ہے. یعنی ایک یہ اس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے رسول ہیں. کتنی بے شمار احادیث ہیں، کتنی بے شمار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال کی زندگی میں اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن کوئی ایک قول قرآن کے مخالف نہیں ہے. یہ ایک عام انسان سے پاسبل نہیں ہے. ایک عام انسان اپنے ہی آپ کو کانٹرڈکٹ کر لیتا ہے، کل کچھ اور کہتا ہے تو آج کچھ اور کہے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ان باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. جس طرف قرآن پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اسی طرف حدیث بھی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے. تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑتا ہے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو اس کو پرندے کھا رہے ہوتے ہیں اور اس کو گویا کہ ہوا ایک دور جگہ پھینک دیتی ہے. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، بس اس مشرک کافر کی روح جو ہے وہ اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، دو ملائکہ یعنی منکر اور نکیر آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اس کو قبر میں اور پوچھتے ہیں، فَيَقُولَانِ لَهُ، کہتے ہیں کہ من ربک، بتا تیرا رب کون تھا. فیقول، اب جواب کو نوٹ کیجئے گا، جو کافر ایک مشرک جواب دیتا ہے اس جواب کے الفاظ نوٹ کیجئے گا، ہا ہا لا ادری. ہاں، یہ عربی اسلوب میں کہلاتا ہے کہ ایک انسان جب بالکل بھونکلا جاتا ہے نا، جس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیا کروں، یعنی ایک حیران کن جواب دے رہا، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا. دنیا میں کبھی اس نے دین کی طرف توجہ نہیں کی ہوگی. کیا حدیث، کیا قرآن، چھوڑو یار یہ مولویوں کی باتیں. دنیا کماؤ، اپنی عیش کرو. یو اونلی لیو ونس، ایٹ لیو اینڈ ریپیٹ. دس از واٹ دے سے، رائٹ؟ ایٹ لیو اینڈ ریپیٹ. وما حیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا کی زندگی صرف متاع الغرور، ڈسپشن ہے. تو اس نے کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی کچھ ہوتی ہیں، قرآن بھی کچھ ہوتا ہے، نمازیں بھی کچھ ہوتی ہیں. ہاں کبھی بس ایک آدھ روزے رکھ لیے، نمازیں پڑھ، جمعے کی نماز پڑھ لی، بس باقی کوئی کنسرن نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں اس کو. اس سے پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون تھا تیرا رب؟ من ربک، ہاں لا ادری. کیا وہ جواب نہیں دے سکتا تھا اس وقت میرا رب اللہ ہے؟ دے سکتا تھا، اس کو پتا تھا کہ رب اللہ ہے، لیکن اس نے اللہ کو رب مان کے زندگی نہیں گزاری ہوگی. اللہ کو رب کہا تو ہوگا، مانا نہیں ہوگا. کہا تو ہوگا اللہ کو رب، لیکن اللہ کو رب مانا نہیں ہوگا. اللہ کو رب ماننے سے انسان کے سامنے یہ جوابات آتے ہیں، کہنے سے نہیں آتے. کہتا تو ہر کوئی شخص ہے کہ اللہ میرا رب ہے. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے بتا تیرا دین کیا تھا؟ کہے گا ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، نہیں پتا. گھبراہٹ میں ہوگا، ہاں. پھر پوچھا جائے گا ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، بتا یہ شخص کون تھا جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ ہاں لا ادری، یہ بھی نہیں پتا. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں دوسری روایت میں جب مومنوں کا ذکر کر رہا تھا کہ وہ دوسری روایت میں آتا ہے، وہ پوچھے گا کہ کون شخص کے بارے میں بات کر رہے، یعنی اس کو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا وہ غافل ہوگا کہ اس کو بتانا پڑے گا. یعنی ملائکہ اس کو بتائیں گے، منکر اور نکیر اس کو بتائیں گے بھائی محمد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہے گا اچھا محمد، ہاں کنت اقول ما یقول الناس،
میں تو بس وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. میرا دین تو لوگ تھے نا, جو لوگ کہتے تھے بس میں اس کے پیچھے ہی تھا, اپنی تو کوئی سوچ و فکر تھی نہیں. آج ٹرینڈ کیا چل رہا ہے بھائی, آج فیشن کیا چل رہا ہے, یہاں سے بال اڑانے, یہاں سے ثابت رکھنے. جی میسی نے کیسے بال رکھے, رونالڈو نے کیسے بال رکھے, ویسے ہی میں کروں گا. یہ اس کا دین تھا, اس نے کوئی فکر ہی نہیں کی. فینادی, پھر اچھا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ملائکہ سے کہیں گے کہ تو اسی شک میں تو نے زندگی گزاری, اسی شک پر تو مرا, اور اسی شک پر تجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا یا تو ایک مومن ہے یا پھر ایک شک پر ہے. یعنی ایک کافر, ایک منافق, یہ شک پر ہوتا ہے. یہ انسان شک پر ہوتا ہے, یقین پر نہیں ہوتا. پوری زندگی شک پر ہوتا ہے کہ ہاں پتہ نہیں قیامت آئے گی نہیں آئے گی, اللہ کے نبی حق ہیں یا نہیں ہیں. بس ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اچھی باتیں کہہ کے گئے, لوگوں سے مسکرانا کہ ملنا ہے, صلہ رحمی کرنی ہے, اچھی باتیں کر لیتے ہیں. اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ شک میں ہوگا, یعنی پوری زندگی اس نے شک میں گزاری ہوگی. آسمان سے آواز آئے گی, فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن كَذَبَ, آسمان سے ندا آئے گی کہ میرے بندے نے جھوٹ بولا. جھوٹ بولا, کہہ رہا پتہ نہیں تھا. پتہ تھا اس کو, کیا میں نے اپنے رسول نہیں بھیجے تھے, کتابیں نازل نہیں کی تھی. جھوٹ بولتا ہے یہ. اس نے اپنا رب کسی اور کو بنایا ہوا تھا, اس نے اپنا دین کوئی اور بنایا ہوا تھا, اس کے رول ماڈلز ہی الگ تھے. پھر فرمایا جی فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ, اس کا آگ والا بستر بچھا دو. وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ, اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا, اس سے گرمی اور دھواں آتا رہے گا. وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ, اور قبر اس پر اتنی تنگ کی جائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی ایک دوسرے سے. فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ, اور ایک شخص آئے گا اس کی قبر میں, بدصورت, گندے چہرے والا, اگلی, قبیح الثیاب, اور گندے لباس والا, منتن الریح, بدبو والا. فیقول, اور وہ کہے گا ابشر بالذی یسوق, چکھ, بہت تو نے دنیا میں عیاشیاں کی تھیں, آج وہ میں تیرا عمل ہوں جو تجھے ناپسند تھا. ھذا یومک الذی کنت توعد, یہ وہ دن ہے جس کا آج تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. انا عملک الخبیث, انا عملک الخبیث, میں تیرے خبیث اعمال ہوں. فیقول, تو وہ کہے گا ربی لا تقم الساعہ, اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا. اندھا دیکھے گا نہیں, مارے گا, بہرا سنے گا ہی نہیں اس کی چیخ و پکار. اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا اور وہ ایک دفعہ مارے گا تو ثقلین کے علاوہ ہر مخلوق سنے گی, ہر جانور, ہر بہائم, ہر چوپائے اس کی چیخ اور پکار اور اس عذاب کو سن رہے ہوتے ہیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بنو نجار کے باغ سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر جو ہے وہ بدکنے لگ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور دیکھا کہ وہاں پہ 3 یا 5 قبریں ہیں جو زمانہ جاہلیت میں تھیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ان قبروں کو کون جانتا ہے؟ کہا میں. کہا یہ کب دفن ہوئے تھے؟ کہا زمانہ جاہلیت میں, یعنی مشرک کی حالت, اشراک پر, شرک پر مرے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے, اور اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دیں. یعنی اگر ہم عذاب قبر سن لیں تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے. ہر جانور, ہر چوپائے جو ہے وہ ایک عذاب قبر کو سن رہا ہوتا ہے, اتنی سخت ترین آواز ہے. اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو بھی ایسے واقعات ملتے ہیں, بعض انسانوں کو بھی عذاب قبر سنوا دیتا ہے. جیسے کہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے احوال القبر ان کی کتاب بھری 500 پیج کی, قبر کے معاملات. اس میں انہوں نے جو ہے وہ کئی واقعات ذکر کیے ہیں, بلکہ ایک واقعہ یہ بھی ذکر کیا ہے ثابت البنانی کا ہے, یعنی کسی اور ایک محدث تھے, انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے اپنے بھائی کو دفنایا
تو میں نے کان لگا کر سنا اس قبر پہ، تو میں دیکھ رہا تھا کہ میرے بھائی کی آواز آ رہی تھی کمزور سی، ربی اللہ دینی الاسلام، کمزور سی ضعیف آواز آ رہی تھی. یعنی میں اپنے بھائی کی آواز سن رہا تھا، وہ جواب دے رہا تھا. اللہ تعالیٰ چاہے تو سنوا دے کسی کو، ورنہ تو یہ برزخی معاملہ ہے. یہ سنوا دینا عذاب قبر یا عذاب قبر یا منکر نکیر کے سوالات، یا اگر کوئی سن لے تو یہ ایکسیپشنز ہیں، ورنہ جنرل یا ڈیفالٹ کیا ہے کہ یہ برزخی زندگی ہے، انسان اس کی کیفیت کو نہیں جانتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بہرا اور اندھا فرشتہ اگر وہ ایک ہتھوڑا ایک بڑے سے پہاڑ پر مار دے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو قیامت تک جو ہے وہ اس کو یہ عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے اور اس پر یہ فرشتہ مقرر ہوتا ہے. تو بھئی عذاب قبر کی زندگی، یہ قبر کی زندگی. اور کیا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ، اور بہت سی احادیث رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم اگلے ہفتے ذکر کریں گے قبر کے تعلق سے اور قبر کے عذاب سے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کیا کیا قبر کے عذاب دیکھے، اور اسی طرح قبر کے عذاب میں سے بنیادی اسباب کیا ہیں، کن کن وجوہات کی بنیاد پر قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور عذاب قبر سے کیسے بچا جائے، کیا وہ اسباب ہیں جن کو اختیار کر کے انسان عذاب قبر سے بچتا ہے، اور بھی دیگر جو ہے وہ باتیں ہیں انشاءاللہ برزخی معاملات کی، وہ ہم اگلے سیشن میں ذکر کریں گے. آخر بات میں بس یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک امپورٹنٹ سبب جس کی وجہ سے عموماً اکثر عذاب قبر ہوتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اکثر العذاب القبر، اکثر عذاب قبر جو ہے وہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو قبر کی طرف سے گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور کہا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے ان کی قبر میں، اور ان کو کوئی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. یعنی اس سے بچنا کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، اگرچہ یہ گناہ کبیرہ ہیں لیکن ان گناہوں سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. بظاہر انسان ان کو چھوٹا دیکھتا ہے. ایک تو وہ تھا جو اپنے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا وہ جو نمیمہ کیا کرتا تھا، یعنی لوگوں کی چگلیاں کیا کرتا تھا، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، چگلی کر رہے ہیں. یعنی انسان میں ایک بات سچ ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے فلاں بندے کے بارے میں یہ بات کہی اور سچ کہی. اب آپ اس کی بات لے کے اس کے پاس چلے جائیں، پتہ ہے آپ کو اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، یہ ہے چگلی، یہ نمیمہ. اگرچہ بات سچ ہے اور جس کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کے بارے میں بھی سچ صادق آتی ہے، تو یہ نمیمہ ہے، یہ چگلی ہے، اور اس کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے. اور عذاب قبر آپ دیکھ کتنا ہولناک منظر ہے. اور دوسرا سبب بتایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا. بعض لوگ ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پاکیزگی کے معاملات میں کیئرلیس ہوتے ہیں، ایکسٹریملی کیئرلیس. ان کو جب آپ اپنے بارے میں خود دیکھ لیں کہ میں کس کیٹیگری میں سے ہوں. وہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو بس کیئرلیسلی وضو کرتے ہیں، جلدی سے پانی مار دیا، وضو کو پورا ملنا اور ایک ایک جگہ پانی پہنچانا، اسی طرح غسل، اسی طرح پاؤں دھونا کہ ایڑی تک جو ہے وہ آپ کے پاؤں گیلے ہوں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جی پاؤں جو ہے وہ نل کے نیچے رکھ دیا، جی ہو گیا وضو، جی ہاتھ یوں گھما دیا وضو ہو گیا. دس از کیئرلیسنس ان طہارت. طہارت میں اگر کیئرلیسنس ہوگی، یہ انسان کا عمومی مزاج ہوتا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں. انسان کا کچھ لوگوں کا ہوتا ہے یہ عمومی مزاج کہ بس وہ جب ٹوائلٹ بھی جاتے ہیں تو جلدی سے کر کے جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی اتنا واش وغیرہ نہیں کرتے، جلدی سے ہاں بس ہو گیا، اس طرح کرتے ہیں. صحیح طریقے سے دھوئے، وضو بھی کرے تو صحیح طریقے سے کرے. ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دو اسباب کی، یعنی عذاب قبر ان دو وجوہات کی بنیاد پر ہو رہا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب واللہ عالم، اہل علم فرماتے ہیں کہ قیامت کو جب انسان آئے گا تو اس سے سب سے پہلے حقوق اللہ میں سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور آدمیوں کے حقوق کے بارے میں، یعنی انسانوں کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلے خون کے بارے میں سوال ہوگا. خون کے بارے میں، یعنی کسی کا خون حلال تو نہیں کیا تم نے، کسی کا خون تو نہیں، تم نے کسی کو قتل تو نہیں کیا. یہ دو چیزیں سب سے پہلے جو ہے وہ حقوق اللہ و حقوق العباد کے بارے میں پوچھی جائیں گی. تو انہی دو کا تعلق جو ہے وہ اس عذاب قبر سے، یعنی
پیشاب کی چھینٹوں سے جو نہ بچتا ہوگا تو اس کی نماز کیسی ہوگی؟ اور جو انسان کی عزتوں پر انگلیاں اچھالتا ہوگا تو پھر یہ اس کی انتہا کا ہے قتل. تو اسی لیے آپ دیکھیں عذاب قبر جو ہو رہا ہے یہی دو حقوق اللہ و حقوق عباد کی ان دو مقدمات کے اعتبار سے ہو رہا ہے. یعنی یہ گویا کہ دونوں اسٹارٹنگ پوائنٹ یا مقدمے ہیں کہ اگر یہ دو چیزیں جس کی صحیح نہیں ہے تو اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ انسان کا خون بھی اس سے محفوظ نہ رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جیسے کہ سورہ ملک ہے اس کی تلاوت فرمانا سونے سے پہلے، اسی طرح ہر نماز میں یہ واجب ہے کہ انسان عذاب قبر سے پناہ مانگے. کہاں ہے واجب؟ کس طرح؟ ہاں 4 چیزوں سے پناہ مانگنی ہے: جہنم، قبر، عذاب قبر، فتنہ مسیح الدجال و فتنہ المحیاء والممات. یہ 4 فتنے، زندگی اور موت کے فتنے، یہ 4 چیزیں جن سے ہم نے پناہ مانگنی ہے. عذاب قبر بھی ان میں سے ایک ہے. تو یہ عذاب قبر، یہ قبر کی زندگی ہے پوری، یہ انسان کی جو 50-60 سال کی زندگی ہے نا اس سے کئی لمبی زندگی ہے. اور پھر جو آخرت کی زندگی ہے وہ اس سے بھی بڑی زندگی ہے. انسان اپنے آپ کو ان زندگیوں کے لیے پریپیئر کرے تاکہ مصیبت سے بچ جائے. اگر یہاں پہ آرام نہیں ہے تو مصیبت ہے، بڑی مصیبت ہے اور بڑا عذاب ہے اور بڑی تکلیف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. شیخ 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جو آپ نے بتایا نا کہ مومن کو بھی قبر دباتی ہے اور گنہگار کو بھی، تو کیا ایسی کوئی روایت ہے کہ جس میں مومن کو جو قبر دباتی کیونکہ اس نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں، نیک روح ہے، تو اسے جیسے ماں دباتی ہے اس طریقے سے دباتی ہے؟ ایک یہ سوال. دوسرا یہ کہ نیک روح جب 7ویں آسمان سے اوپر جاتی ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ سے کیا ملاقات ہوتی ہے یا وہ اللہ سے کلام کرتا ہے؟ یہ بتائیے گا. پہلا آپ نے کیا کیا کہ رحمت والا دبانا ہوتا ہے یا تکلیف والا؟ تکلیف والا دبانا ہوتا ہے یا دیکھیں جو احادیث سے ہمیں یہی مل رہا ہے کہ اگر کسی کی قبر کسی کو چھوڑتی تو سعد بن معاذ کی قبر اس کو چھوڑتی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بچے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تدفین کی، جنازہ پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کی قبر کی طرف کہ اگر کسی کو کسی کی قبر دبوچنے سے دبانے سے چھوڑ دیتی تو اس بچے کو چھوڑ دیتی. اس سے یعنی یہ سیاق اور یہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہی ہے کہ تکلیف والا دبانا ہے، ورنہ اگر رحمت والا دبانا ہے تو اچھے سیاق میں اس کو ذکر ہے. یعنی یہ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن معاذ جن پر 70,000 ملائکہ جو ہے وہ اترے تھے نماز جنازہ پڑھنے، اور اسی طرح عرش ان کا، اللہ تعالیٰ کا عرش خوشی سے ہلا تھا، یعنی ان کی قبر تک نے ان کو دبایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تکلیف ہے. جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی سکرات الموت طاری ہوئے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ اس جملے کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء سید ولد آدم، سب سے افضل ترین بشر اور اللہ کے نبی، اللہ کے سب سے مقرب بندوں میں سے ہیں. اس کے باوجود سکرات الموت ان پر طاری ہوئے تھے. اس کا مطلب سکرات الموت تکلیف والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. ہاں، جو روح کی جو ایک مومن کا جو سفر ہوتا ہے آسمان کی طرف اور 7ویں آسمان تک پہنچتا ہے، تو حدیث میں جو ذکر ہے ہم وہیں تک رکیں گے. باقی کیا کوئی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتی، جہاں تک حدیث رکی ہے وہیں تک یہ عالم غیب ہے، اس میں ہم اپنی مرضی سے تو کوئی بات نہیں کر سکتے. بس یہ ہے کہ جو حدیث میں ذکر ہے کہ ملائکہ اس کو 7ویں آسمان تک لے کے جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدق عبدی افرشوہ لہ من الجنہ والبسوہ لہ من الجنہ، اس کا جو ہے وہ فرش زمین سے تیار کر دو اور اسی لیے اس کو لوٹا دو. تو یہ جو ہے وہ ملائکہ سے خطاب ہو رہا ہے. باقی اللہ تعالیٰ سے خطاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اللہ عالم ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. البتہ اللہ تعالیٰ کو جب دیدار ہوگا وہ 2 موقع پر ہوتا ہے. ایک قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا اور ایک جنت میں ہوگا. تو اس سے یہ ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا چہرے کا دیدار تو نہیں ہوگا. اللہ کے چہرے کا دیدار قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ، یعنی جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جب یہ پکار ندا آواز لگائی جائے گی کہ جو شخص دنیا میں جس کی عبادت کیا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلے جائے، تو جو آگ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ آگ کے پیچھے جائیں گے، جو سورج کی عبادت کیا کرتے تھے وہ سورج، یعنی وہ ایک قوم، ایک کیٹیگری بن جائے گی، اور جو مسلمان تھے وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، ان کے ساتھ منافق بھی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ایک دوسری صورت میں آئے گا اور کہے گا میں تمہارا رب ہوں. تو وہ مومن کہیں گے نہیں آپ ہمارے رب نہیں ہیں، ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں جب تک کہ
ہمارا رب آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی اصل صورت میں آتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ مومن دیکھیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ کو. اور پھر یوم یکشف عن ساق، جب پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا تو پھر سارے مومنین جو ہے وہ اللہ کو دیکھ کے سجدے میں گر پڑیں گے، سوائے منافقین کی، جن کی اسپائن، جن کی ہڈی جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہو جائے گی. وہ سجدہ کرنے لگیں گے تو گر جائیں گے، یعنی وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ منافق تھے. اور ایک جو ہے وہ اللہ کے چہرے کا دیدار جو کہ جنتیوں کو نصیب ہوگا. شیخ میرا سوال تھا کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز کرنے امپاسبل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. تو اگر ہم لوگ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں سکرات الموت کے درد سے اور قبر کے دبانے سے ہمیں محفوظ رکھ لے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو یہ دعا ہماری قبول نہیں ہو سکتی کیا؟ بڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہم اعنی علی سکرات الموت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ یعنی دیکھیں سکرات الموت جو ہے وہ ہر کسی پر طاری ہونی ہے. ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طاری ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیالہ رکھا تھا، پانی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے پیشانی کو جو ہے وہ پانی لے کے ہوش میں آتے، پھر پانی ڈالتے، پھر بے ہوش ہوتے. یہ سکرات، اور پھر کہتے کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ بے شک موت کی بڑی تکلیف ہے. اور اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے؟ اللہم اعنی علی سکرات الموت. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ مجھے سکرات الموت مجھ سے کمپلیٹلی ہٹا دے، بلکہ کیا کہا؟ اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ میری مدد کر سکرات الموت کے حص میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سکرات الموت آئے گی، مجھے اتنا اسٹرانگ کر دے کہ مطلب میں اس موقع پر ہوش نہ کھو بیٹھوں، یا اس وقت جو شیاطین حاضر ہوتے ہیں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اس پہ مجھے اسٹرانگ کر دے. تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، بہرحال ہم وہی الفاظ مانگیں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ مجھ پر سکرات الموت طاری ہی نہ ہو، کیونکہ نبی نے جو دعا مانگی ہے وہ کمپلیٹلی ریموول کی نہیں مانگی، بلکہ اعنی علی سکرات الموت مانگی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہی بات جو ہے اللہ قبر کے دبانے کے متعلق کوئی ایسی دعا یا میرے علم میں تو نہیں ہے، تو میں اس پہ آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، اور نہ ہی ہمیں یہ مانگنی چاہیے. اس پر اگر میں قیاس کروں کہ اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے جو ہے وہ ثابت قدم رکھتا ہے. تو یہ قبر کا منظر، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جتنے مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر سے زیادہ بدترین اور گھبراہٹ اور ہارفائنگ منظر میں نے نہیں دیکھا. یہ قبر ڈرنے کی جگہ ہے. اسی طرح مثال کے طور پر مومنوں کے ساتھ ایسے معاملات پیش آئیں گے جو کہ کمپلیٹلی ہارفائی ہوں گے. ام منکم الا واردھا، قرآن میں آتا ہے کہ جہنم سے ہر کسی کو گزرنا ہے. اسی لیے سلف صالحین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس آیت کو پڑھ کے شدید رویا کرتے تھے کہ جہنم سے گزرنا ہے، اور جہنم اتنا ہولناک منظر ہے. البتہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ قوت اور طاقت دے گا توحید کی برکت سے کہ آپ اس پل پر جو ہے وہ لائٹ کی سپیڈ سے یا ہوا کی سپیڈ سے یا جتنا آپ کا ایمان ہوگا اس سپیڈ سے جو ہے وہ آپ نکلیں گے. تو یہ بات یہ ہے کہ آپ کے اندر قوت پیدا ہو، نہ یہ کہ وہ منظر جو ہے وہ ختم ہو جائے. منظر قیامت کی ہولناکیہ یہ ایک مومن پر امتحان ہے، اور اس متعلق جو ہے وہ آپ کو اسٹرانگ ہونا ہے. اسی لیے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے مصیبتوں کا مطالبہ نہ کرو، عافیت کا سوال کرو، لیکن اگر مصیبت آ جائے تو صبر کرو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن ہے، اس کو دنیا میں بھی تکلیف آئیں گی، مصیبت آئیں گی، اور آخرت میں بھی آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے گا. ہاں، یہ درجات میں بلندی کا باعث بنیں گی یہ چیزیں. تو اگر آپ کہیں نہیں نہ مجھے دنیا میں کوئی تکلیف ہے، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگوں اللہ مجھے کوئی مصیبت نہ آئے، مجھے سکرات الموت بھی نہ ہے، مجھے قبر دبائے بھی نہ، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہو، میرے لیے نہ ہو کیونکہ اللہ تو سب پر قادر ہے. اس طرح کی دعائیں جو ہیں وہ عبث ہیں اور فضول ہیں. اور اسی طرح پل صراط سے میں نہ گزروں، میں ڈائریکٹ جنت میں چلا جاؤں، اور میرے لیے میزان قائم نہ ہو، یہ سارے مناظر میرے لیے نہ ہو. اس طرح کی دعائیں جو ہیں وہ یہ دعاؤں میں اعتداء ہے، یعنی اعتداء یعنی حد سے تجاوز کرنا، اور یہ ناجائز ہے اس طرح کی دعا مانگنا. حتیٰ کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے جنت کے دائیں جانب وائٹ سفید کلر کا اس طرح کا محل، اور ڈیٹیلڈ دعا مانگنے لگ گئے. تو ایک صحابی نے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے، بس صرف اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ اور جہنم سے پناہ مانگ.
یہ اتنی ڈیٹیل یہ دعا میں جو ہے وہ کراسنگ دا لمٹس یعنی اعتداء ہے, تجاوز ہے. تو اس طرح کی دعائیں جو ہے نا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے, اور نہ ہمیں اس میں تکلف کرنا چاہیے. انسان کی ایک درجات میں بلندی ہے, یعنی پھر انسان کو بھیجا ہی کیوں کیا؟ انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے اللہ تو سب چیزوں پر قادر ہے, مجھے پیدا کیے بغیر ڈائریکٹ جنت میں ڈال دے, میں دنیا میں بھی نہ ہوں. یہ پھر آپ کس ایکسٹریم تک جائیں گے دعا مانگنے میں؟ ٹھیک ہے, اگر آپ اس کا دروازہ کھولیں گے تو یہ دروازہ بند ہی نہیں ہوگا, کہے گا میں تو دنیا میں ہی کیوں آ گیا, میں بس ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جاؤں. اللہ تو سب چیز پر قادر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے, اللہ تعالیٰ پہلے آزمائے گا, امتحان لے گا. یہ دارالامتحان ہے, اس میں آزمایا جائے گا. جن لوگوں کو اس دارالامتحان میں نہیں آزمایا گیا اور جو بچے بچپن میں فوت ہو گئے ان کو قبر میں آزمایا جائے گا. اسی لیے بعض اہل علم کا قول ہے کہ قبر میں بچوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح قیامت کے دن میدان میں بھی ان لوگوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ جن پر یا تو نبی نہیں آئے یا جو بچے بچپن کی حالت میں فوت ہو گئے. تو یعنی یہ ٹیسٹ ہے, یہ امتحان ہے, یہ آزمائش ہے, ان کے ساتھ انسان کو گزرنا ہے. ہم نے جو دعا کرنی ہے وہ ثابت قدمی کی دعا کرنی ہے, نہ کہ ان مصیبتوں کے ٹلنے کی. شیخ وہ جو لوگ اپنے بندوں کو دفناتے ہی نہیں ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ جو لوگ اپنے لوگوں کو دفناتے ہی نہیں ہے نا, جیسے ہندو وغیرہ ہو گئے, کوئی بھی ہو گیا بندہ دفنائے نہیں, کافر یا جو بھی, تو ان کا کیا ہوگا پھر؟ جو وہ تو بندہ دفن ہی نہیں ہوا, اپنی اس کے اندر ہی نہیں گیا مٹی کے نیچے. دیکھیں عذاب قبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص قبر میں دفن ہوگا وہی اس کو عذاب ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو برزخی زندگی میں داخل ہو گیا, اب چاہے وہ کسی درندہ کوئی کھا گیا یا اس کو نیچرل موت آئی اور وہ قبر میں دفن ہو گیا یا کہیں گم ہو گیا, سمندر میں ڈوب گیا, تو اس کے لیے عذاب قبر نہیں ہوگا یا اس کے لیے برزخی زندگی نہیں ہوگی, ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک سابقہ قوموں میں سے ایک شخص جو تھا بڑا گنہگار, اور اس نے جب موت کا وقت آیا تو اس نے بیٹوں کو وصیت کی کہ بھائی میری جب موت آ جائے تو میری ڈیڈ باڈی کو بالکل جلا دینا, جب جل جائے تو راکھ ہو جائے تو راکھ کو ہوا میں اڑا دینا, اس طرح کے سارے پارٹیکل جو ہیں وہ ڈسپرس ہو جائیں ایئر میں. تو بچوں نے ایسا ہی کیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سارے کے ذرات کو جمع ہو جائیں, زمین کو حکم دیا کہ تم اپنے پارٹیکلز لے آؤ اس بندے کے, سمندر کو حکم دیا کہ تم اپنے ذرات لے آؤ, وہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا. بتا یہ کیوں کیا تھا تو نے, اے بندے یہ کیوں کیا تو نے؟ یہ بندے نے کہا اللہ تیرے ڈر سے, میں نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا, تیرے ڈر سے میں نے یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس کو معاف کر دیا. لیکن مقصد یہ ہے کہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے نا. ہمیں کیا, اگر کوئی شیر کھا گیا, کوئی سمندر میں ڈوب گیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر دینے پر قادر نہیں ہے؟ قادر ہے. اس کی روح ایسی قبض ہوگی, سب کچھ ویسے ہی معاملات ہوں گے. اس کا ٹھکانہ کہاں لگتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ میرا سوال یہ کہ آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ جو چھوٹا عذاب ہوتا ہے وہ دنیا میں آتا ہے پریشانیوں اور اس کے فارم میں, تو اس عذاب کو ہم آزمائش بھی بول سکتے ہیں, تو آزمائش الگ ہی چیز ہے بالکل؟ ایک ہوتی ہے آزمائش, ایک ہوتی ہے عذاب. آزمائش جو ہوتی ہے وہ امتحان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر امتحان میں ناکام ہو گئے تو پھر عذاب ہوتا ہے, اگر امتحان میں پاس ہو گئے تو ثواب ہوتا ہے. تو عذاب اور آزمائش علی امتحان ہے. اب ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پنشمنٹ ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان بیمار ہو گیا, یہ پنشمنٹ بھی ہے اور آزمائش بھی ہے ایک مومن کے لیے. پنشمنٹ اس صورت میں کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کو آزمائش آتی ہے, اور آزمائش اس لیے کہ وہ اس پر صبر کرتا ہے نہیں کرتا. تو یعنی ایک ہی مصیبت بیک وقت وہ آزمائش بھی ہوتی ہے, عذاب بھی ہوتا ہے. تو اس عذاب کی پھر معافی ہوتی ہے؟ مطلب اگر عذاب ایک بندے کے اوپر گزر گیا, جس قسم کا بھی عذاب ہو, تو اس کو پھر اس کے بعد معافی ملے گی اس عذاب کی؟ جو عذاب قبر کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ چھوٹے عذاب کی, جیسے کوئی پریشانی آ گئی. ہاں, اصل میں یہ بات یہ اصول اور یہ قاعدہ ہے, جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ذکر کیا کہ یہ قبر جو ہے وہ اول المنازل الآخرہ ہے, یہ آخرت کی پہلا منزل ہے. اگر اس سے پاس ہو گیا انسان تو آخر میں آگے بھی پاس ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں اور انسان کو ان گناہوں کی وجہ سے دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں, دنیا میں اس کی مصیبتیں آتی ہیں, اور پھر جب وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے کھاتے میں کچھ گناہ باقی رہ جاتے ہیں تو پھر اس کو موت کی تکلیف آتی ہیں. موت کی تکلیفوں کے باوجود اس کے کھاتے میں کچھ گناہ رہ جاتے ہیں, تو اس کے بعد اس کو روح نکلنے کی صورت میں جو ہے وہ تکلیف آتی ہے. اب بھی گناہ باقی رہ جاتے ہیں تو عذاب قبر کی صورت میں آتے ہیں.
اب بھی گناہ باقی رہ جاتے ہیں تو میدان محشر میں تکلیفوں کی صورت میں آتے ہیں. پھر بھی گناہ باقی رہ جاتے ہیں تو پل صراط میں سخت تکلیفیں آتی ہیں اس کو, یعنی اس کے جسم کو نوچا جاتا ہے, وہ جو ہکس لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو زخم لگتے ہیں. پھر بھی گناہ باقی رہتا ہے تو اس کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اور پھر اگر توحید پر ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کی عبادت کرتا ہوگا خالص اللہ کی, تو پھر ایونچولی بالآخر جنت میں جائے گا. اور ضروری نہیں ہے ہر بندے کو اس کے کیے کا عذاب ملے, اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ, اللہ تعالیٰ ویسے ہی بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا شیخ, میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, نہایت سختی سے ڈوب کر جب منافقین کی یا مشرکین کی گناہ گار لوگوں کی جو ہے وہ جان نکالی جاتی ہے. اگلی آیت میں ہے کہ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, جس میں ہے کہ جیسے بند کھول کر یا بہت سکون سے جان نکالی جاتی ہے مسلمانوں کی, مومنین کی. اب آیا کہ جیسے ایک شہید ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو بہت ہلکی سی ایک ایسا بھی ہے کہ سوئی کے چبھنے تک بہت ایسے مواقع بھی ہیں کہ جس میں بہت کم اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو آیا کیا اب شہید ہے اس کو بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا پھر؟ اچھا نہیں, یہ بات دو چیزیں ہیں اور اس میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. ایک سکرات الموت ہے, موت کی سختی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک ہے روح نکلنے کی سختی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کی روح جو ہے وہ آرام سے نکلتی ہے, اس میں کوئی تکلیف نہیں آتی بنسبت ایک کافر کی روح کہ پھٹ پھٹ کے نکلتی ہے, ٹھیک ہے. تو روح نکلنے کی تکلیف ایک ہے, سکرات الموت ایک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ صحیحہ میں امام البانی جو ہے اس کو حدیث کو لائے اور حسن قرار دیا ہے کہ شہید کے بارے میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا شہید کو تکلیف نہیں ہوتی سکرات الموت کے وقت؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تلوار کی وار اس کے لیے اس کا بدل بن جاتی ہے. یعنی سکرات الموت اس پر نہیں آتی لیکن تلوار کی وار کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس پر آتی ہے, ٹھیک ہے. سکرات الموت کی پھر نہیں آتی. اور روح نکلنے کی تکلیف جو ہے وہ مومن پر آتی ہے, مومن پر نہیں آتی, کافر پر آتی ہے, اور شہید پر بھی نہیں آتی. سکرات الموت کی تکلیف مومن پر بھی آتی ہے, کافر پر بھی آتی ہے, ایک شہید پر نہیں آتی, کیونکہ شہید کو جو ہے وہ ایک وار جو لگا ہوتا ہے بس وہ اس کے لیے بدل بن جاتا ہے. ان تمام احادیث کو اللہ عالم ایسے ہی ہم تطبیق دے سکتے ہیں. اچھا ایک اور کوشچن ہے کہ جیسے ایک میت ہے اس کو جب دفن کیا جاتا ہے, دفن کرنے کے بعد ایک پروسیجر ہے کہ اس کی جو ہے ڈیڈ باڈی, مائک قریب رکھیں, سوری, اچھا یہ ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی سردیوں میں جو ہے وہ زمین اندر سے زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ جلدی جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ گل سڑ بھی جاتا ہے, اس کی ہڈیاں بھی جو ہے نا ایک ٹائملی اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں. لیکن آیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو قبر میں سلامت, جن کی ڈیڈ باڈی سلامت بھی رہتی ہیں, اس کی مثال میرے خود بھی میں نے بھی دیکھی ہے. تو اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو قبر کے اندر بھی جن کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی سلامت رہتی ہیں؟ قبر کے اندر جن کی ڈیڈ باڈی سلامت رہتی ہے حدیث کے مطابق وہ صرف انبیاء کی قبریں ہیں. انبیاء کی قبریں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ مٹی ان کو نہیں کھاتی. رہی بات یہ کہ کچھ اللہ تعالیٰ ایکسیپشنز کروا دیتا ہے کہ کوئی مثال کے طور پر ایسے صحابہ کے دور میں کچھ اس طرح کے واقعات ملے ہیں کہ ایک صحابی جو پہلے سے دفن تھے اور شہید تھے, ان کو جب نکالا گیا تو وہ ویسی ہی حالت میں تھے. تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ ایک شرف ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتا ہے. لیکن اگر کسی کو نہیں ملتا, مثال کے طور پر ایک بڑا کوئی امام یا عالم ہو یا کوئی نیک متقی انسان ہو اور کئی انسان آپ دیکھ لیتے ہیں اس کی قبر کھل جاتی ہے اور آپ ڈھانچہ دیکھ لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جو ہے وہ برا انسان تھا. یعنی عام رول تو یہ سب کے ساتھ یہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا جسم محفوظ رکھ دے, ان کا ایک شرف ہو جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کو, یعنی یہ شرف علی الاطلاق انبیاء کو تو حاصل ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ دے دے کسی کو نہ دے, ڈپینڈ کرتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک مومن جو ہے وہ اپنے ماتھے کے پسینے کے ساتھ فوت ہوتا ہے, تو کسی کو پسینہ آتا ہے کسی کو نہیں آتا, لیکن جس کو آتا ہے یہ نیک علامت ہے اس کے حسن خاتمہ کی. لیکن اگر کسی کو نہیں آتا اس کا مطلب یہ نہیں بری موت مرا ہے. وہ ایک شرف ہوتا ہے, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پر وہ دینا چاہے. لیکن اگر کسی کو یہ نصیب نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ جہنمی ہے. اسی طرح اگر کسی کو کلمہ نصیب نہیں ہوا اور وہ پوری زندگی جو ہے وہ اسے توحید پر گزاری ہے, کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا,
کبھی مزار نہیں گیا, کبھی اس نے غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز نہیں کی, کبھی غیر اللہ کو نہیں پکارا, توحید پر تھا, لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا, تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ جہنمی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا آخری کلام یہ نہیں ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ جس کا آخری کلام ہوگا وہ تو گارنٹیڈ جنت میں ہے, اور جس نے نہیں پڑھا وہ ہو سکتا ہے جنت میں ہو جہنم میں, ہمیں نہیں پتا, اللہ بہتر جانتا ہے. یہ ایک فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ بعض ان پر اظہار کر دیتا ہے. ہاں فرق نہیں پڑے گا پریزرو ہو یا نہ ہو. پریزرو یار جو ممیز تھیں ایجپشین ممیز وہ تو ابھی تک پریزروڈ ہیں, تو انسان اپنے آپ کو پریزرو کر کے دفنا دے اور یہ حکم دے کہ بھائی سالٹ سے میری باڈی کو پریزرو کر دینا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو عذاب نہیں ہوگا. ہاں ہاں نہیں یہ ایک شرف تو ہے, تبھی تو انبیاء کے ساتھ خاص ہے. ایک اچھی بات اسٹیٹس تو ہے کہ باڈیز کا پریزرو ہو جانا, یعنی ان کا مٹی کا نہ کھانا ایک شرف ہے, تبھی تو انبیاء کو ملا ہے علیہم السلام. ہاں بس ایک شرف ہے, ایک شرف ہے, ہوگا کیا شرف ہے, مقام ہے. ٹھیک ہے, یہیں پہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو میرے خیال میں شاید سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا